اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام. والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار. فبأي آلاء ربكما تكذبان. رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان. مرج البحرين يلتقيان. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. فبأي آلاء ربكما تكذبان.
يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان لا بشيء من آلائك ربنا نكذب صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم وصدق مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب اللهم صل على محمد وآل محمد. اسی کے ساتھ میں اسی سلسلے کی گزار ہوں ولی سلطموں سے تشریف لائیں اور تلاوت کلام حکیم سے یعنی اسماء الحسنہ سے اپنے حاضری کا درج کریں بارگاہ معصوم کون. صلوات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف با تاء سا جیم ہاء کاف دال ذال را زاء سین شین صاد ضاد تا زاء عین غین فا قاف کاف لام میم نون ہا واو یا یہ ہے حروف الہجا. ولی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے تھے اور مجلس کا آغاز تلاوت کلام پاک سے واقع ہو چکا ہے. میں سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے گزار ہوں. آج کی مجلس کے سوزخان محترم جناب حیدر صاحب تشریف لائیں بارگاہ معصوم کونین میں خراج عقیدت پیش کریں. جو حضرات نیچے تشریف فرما سے گزارش ہے مجلس کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے اور فرش مجلس میں تشریف لے آئیں. خطیب مجلس تشریف فرما ہے. سوزخان اور شعراء سے اختصار کی گزارش کی جاتی ہے. محترم جناب حامد الحسن صاحب تشریف فرمائے. آواز بلند نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد. ماشاءاللہ. اختصار کے ساتھ تو مادر سردار جوانان جنا ہے عظمت تیری قرآن کے پاروں سے آیا ہے. اس سارے زمانے میں فقط فاطمہ زہرا جس باپ کی بیٹی ہے اسی باپ کی ماں ہے. بہت شکریہ. ماں ام المومنین شہزادی فاطمہ زہرا سلام علیہ کے حوالے سے مسدس کے 3-4 بند ملاحظہ فرمائیں. ایک سلوات پڑھیں حضرت. کون سمجھا ہے مرتبہ ماں کا
مرتبہ ماں کا، درجہ ماں کا میں قرآن بھی سمجھاتا ہے، ماں کے قدموں میں ہے جنت یہی بتلاتا ہے، ماں دعا مانگے تو طوفان بھی تھم جاتا ہے، درد ماں کا کہاں قدرت سے سہا جاتا ہے، ماں جو تڑپی تو مشیت کو تڑپتے دیکھا، چشمہ آب کو صحرا میں ابلتے دیکھا، ابلتے دیکھا، کون سمجھا ہے مرتبہ ماں کا، مرتبہ ماں کا، چکیاں پیستی ہے گھر کو چلانے کے لیے، اپنے شوہر کا کبھی ہاتھ بٹانے کے لیے، دکھ سہے جاتی ہے بس اپنے گھرانے کے لیے، دیتی مسکین کو فاقوں میں بھی کھانے کے لیے، ہو جا غمگین تو پھر عرش بھی ہل جاتا ہے، قید بچوں سے تو جنت سے لباس آتا ہے، قید بچوں سے تو جنت سے لباس آتا ہے، لباس آتا ہے، کون سمجھا ہے مرتبہ ماں کا، مرتبہ ماں کا، ہو دعا ماں کی تو تقدیر بنا سکتی ہے، دنیا کیا چیز ہے جنت بھی دلا سکتی ہے، ماں کی عظمت یہی اعجاز دکھا سکتی ہے، موت کو دیکھ شکست لوٹ کے آ سکتی ہے، دیکھا تاریخ میں یوں بندے کا پل ٹوٹ گئے، ماں نہ سہ پائی کہ بچے جو میرے روٹھ گئے، بچے جو میرے روٹھ گئے، کون سمجھا ہے مرتبہ ماں کا، مرتبہ ماں کا۔ فاتحہ۔ بسم اللہ اللہم صلی علی مرسی کے 3-4 بار نازل فرمائیں۔ بستر سے تھر تھرا کے اٹھی تھام کر عصا، قبر نبی پہ فاتحہ آخری پڑھا، ہمسایوں کے گھر گئیں رخصت کو اور کہا، لو صاحبوں بحال کرو اب کوچ ہے میرا، ایذا تھی تم سبوں کو میرے شور و شین سے، کل فاطمہ نہ ہوئیں گی تم سونا چین سے، ہمسایوں کے حقوق سے آگاہ ہے جہاں، لوگوں میرے یتیموں سے رہنا نگاہ باں، اب ساتھ ان کا اور تمہارا ہے ہم کہاں، بن ماں کے ہوتی ہیں میری دکھیاری بیٹیاں، بچپن پر اپنے بچوں کے آنسو بہاتی ہوں، تم پر حسن حسین کو
میں چھوڑے جاتی ہوں. یہ کہتی تھیں کہ غش نے دیا موت کا پیام. حجرے سے نکلے روتے ہوئے اقربا تمام. ترتیب لاش کے لیے پا گئے امام. زہرا نے یا مصلی پر اپنا کیا مقام. لکھا ہے بس نماز عشاء کی ادا ہوئی. اور غل اٹھا کے بلت نبی کی قضا ہوئی. ماتھا حسن نے لاش کے ماتھے پر رکھ دیا. رو رو کے اماں کہا اور غش ہوا. تلووں سے اپنے ماتھے کو شبیر نے ملا. پاؤں میں دم نہ پایا تو یہ کان میں کہا. میں آپ کا غلام ہوں اور نور عین ہوں. آواز دو حسین ہوں اماں حسین ہوں. آواز دو حسین ہوں اماں حسین ہوں. جناب محترم ہمارے درس صاحبان کا معصوم کونین کی استاد پیش ہمارے تیز و سلام گزرگی. میں گزار مقتدی عباس علیہ تشریف لائیں بارگاہ معصوم کونین میں خراج خطاب پیش کریں. مواد اللہ علیہ الصلوات. صلوات. تیری چوکھٹ ہے کہ قرآن کا قبلہ زہرا. تیری چوکھٹ ہے کہ قرآن کا قبلہ زہرا. آیتیں کرتی ہیں آ کر تجھے سجدہ زہرا. آیتیں کرتی ہیں آ کر تجھے سجدہ زہرا. چہرہ حیدر کا عبادت ہے زمانے کے لیے. چہرہ حیدر کا عبادت ہے زمانے کے لیے. اور حیدر کی عبادت تیرا چہرہ زہرا. اور حیدر کی عبادت تیرا چہرہ زہرا. تیری چوکھٹ پہ کھڑا ہے جو فقیروں کی طرح. تیری چوکھٹ پہ کھڑا ہے جو فقیروں کی طرح. وہ بھی ہوگا کوئی جنت کا فرشتہ زہرا. وہ بھی ہوگا کوئی جنت کا فرشتہ زہرا. صلوات. علی ہی علم بھی عالم بھی ہیں علیم بھی ہیں. علی ہی علم بھی عالم بھی ہیں علیم بھی ہیں. علی ہی حکمت خالق بھی ہیں حکیم بھی ہیں. علی ہی حکمت خالق بھی ہیں حکیم بھی ہیں. علی جدید زمانہ بھی ہیں قدیم بھی ہیں. علی جدید زمانہ بھی ہیں قدیم بھی ہیں. علی مفسر آیات حامیم بھی ہیں. علی مفسر آیات حامیم بھی ہیں. علی کے ہاتھ ید اللہ کی نشانی ہے. علی کے ہاتھ ید اللہ کی نشانی ہے. یہ کائنات علی کی لکھی کہانی ہے. یہ کائنات علی کی لکھی کہانی ہے. وہ فلسفی بھی مفکر بھی اور ادیب بھی ہے. وہ بادشاہ زمانہ بھی ہے غریب بھی ہے. وہ دسترس سے بہت دور بھی قریب بھی ہے. وہ دسترس سے بہت دور بھی قریب بھی ہے. وہ عجائبات کا مظہر بھی ہے عجیب بھی ہے. وہ عجائبات کا مظہر بھی ہے عجیب بھی ہے. علی کو لوگ سمجھنے میں بھول کر بیٹھے. علی کو لوگ سمجھنے میں بھول کر بیٹھے اور اپنی ساری عبادت فضول کر بیٹھے. اور اپنی ساری عبادت فضول کر بیٹھے. وہ پہلا دین کا تقسیم کرنے والا ہے.
پہلا دین وہ علی ہی آسمانوں کی اونچائی جاننے والا، علی ہی آسمانوں کی اونچائی جاننے والا، علی زمینوں کی گہرائی ناپنے والا، علی زمینوں کی گہرائی ناپنے والا، علی یتیم و اسیروں کو پالنے والا، علی یتیم و اسیروں کو پالنے والا، علی تمہارے ضمیروں میں جھانکنے والا، علی تمہارے ضمیروں میں جھانکنے والا، علی کا بغض تمہیں بے شمار کر دے گا، علی کا بغض تمہیں بے شمار کر دے گا، علی کا بغض تمہیں علی کا بغض تمہیں بے شمار کر سلوات آسمانوں کی اونچائی جاننے والا، علی زمینوں کی گہرائی ناپنے والا، علی آسمانوں کی اونچائی جاننے والا، علی زمینوں کی گہرائی ناپنے والا، علی ہی رزق کا تقسیم کرنے والا ہے، علی ہی رزق کا تقسیم کرنے والا ہے، علی یتیم و اسیروں کو پالنے والا، علی تمہارے ضمیروں میں جھانکنے والا، علی تمہارے ضمیروں کو جھانکنے والا، علی تمہارے ضمیروں کو جھانکنے والا، زمین کا ذرہ بھی اعتراف کرتا ہے، زمین کا ذرہ بھی اعتراف کرتا ہے، علی کے گرد زمانہ طواف کرتا ہے، علی کے گرد زمانہ طواف کرتا ہے، وہ پہلا دین کو تسلیم کرنے والا ہے، سلوات وہ پہلا دین کو تسلیم کرنے والا ہے، رضائے حق کی وہ تعظیم کرنے والا ہے، رضائے حق کی وہ تعظیم کرنے والا ہے، صبر و شکر کی وہ تعلیم کرنے والا ہے، صبر و شکر کی وہ تعلیم کرنے والا ہے، علی ہی رزق کا تقسیم کرنے والا ہے، علی ہی رزق کا تقسیم کرنے والا ہے، علی آیات سلوات علی ارادہ معبود حق کی آیت ہے، وہ پہلا دین کو تسلیم کرنے والا ہے، رضائے حق کی وہ تعظیم کرنے والا ہے، صبر و شکر کی وہ تعلیم کرنے والا ہے، علی ہی رزق کا تقسیم کرنے والا ہے، علی ہی رزق کا تقسیم کرنے والا ہے، علی ارادہ معبود حق کی آیت ہے، علی ارادہ معبود حق کی آیت ہے، علی کو دیکھنا اللہ کی عبادت ہے، علی کو دیکھنا اللہ کی عبادت ہے، سلوات پیش کر رہے تھے، میں دعا گو ہوں کہ ایسے ہی خدمت اہل بیت علیہ السلام کرتے رہیں کہ علم اضافہ ہو مزید۔ میں گزارش گزار ہوں جناب محترم جناب صاحب صفابادی سے تشریف لائیں، بارگاہ معصوم کونین پیش کریں، بآواز بلند نعرہ صلوات۔ ایک مطلع اور 4 شعر سماعت فرما لیں، ایک صلوات بھیجیں مل جل کے حضرات۔ مصرع ہوا تھا، پیدا ہیں ہم بقیہ کی تعمیر کے لیے، سماعت فرمائیے، مطلع حاضر کر رہا ہوں۔ محتاج عزتیں نہیں جاگیر کے لیے، محتاج عزتیں نہیں جاگیر کے لیے، کردار بہترین ہو تعمیر کے لیے، محتاج عزتیں نہیں جاگیر کے لیے۔ بطور خاص سنیے گا، ہے ہم کو ناز ہم ہیں فقیر در بطول، ہے ہم کو ناز ہم ہیں فقیر در بطول، کافی یہی ہے عزت و توقیر کے لیے، ہے ہم کو ناز ہم ہیں فقیر در بطول۔ یہ شعر بطور خاص سنیے گا۔ زہرا جو آئی سورہ کوثر نے دی صدا، زہرا
جو آئی سورہ کوثر نے دی صدا، ان کا وجود ہے میری تفسیر کے لیے، زہرا جوائی سورہ۔ اپنی شاعری کا ایک قیمتی شعر پیش کر رہا ہوں، سنیے گا بطور خاص۔ ان کا وجود ہے میری تفسیر کے لیے، احسن بھائی بطور خاص خصوصی توجہ چاہتا ہوں، تمامی حضرات کی نظر کر رہا ہوں۔ آیت کو خود تلاش ہے بنت رسول کی، بطور خاص سنیے گا۔ آیت کو خود تلاش ہے بنت رسول کی، محتاج فاطمہ نہیں تطہیر کے لیے، آیت کو خود تلاش ہے بنت رسول کی، محتاج فاطمہ نہیں تطہیر کے لیے۔ آخری شعر اور زحمت تمام۔ آنکھیں غم حسین میں رونے کے واسطے، آنکھیں غم حسین میں رونے کے واسطے، ہیں دونوں ہاتھ ماتم شبیر کے لیے، زہرا جمع۔ جناب فرغادی صاحب بہترین کلام بار میں معصومہ کونین میں درود پیش فرما رہے تھے۔ میں گزارش گزار ہوں محترم جناب اعزازی صاحب سے تشریف لائیں، بارگاہ معصومہ میں خراج عقیدت پیش کریں، آواز بلند نعرہ صلوات اللہم صل علی محمد۔ جو حضرات بھی تشریف فرما ان سے مرتبانہ گزارش ہے کہ فرش مجلس میں تشریف لے آئیں، اوپر کافی وسعت ہے فرش مجلس پر، احسان بھائی خاص توجہ، چھوڑ کے فرش مجلس میں تشریف لے آئیں، آواز بلند نعرہ صلوات۔ کچھ ایسے ہیں جو پھر گئے فاطمہ سے، کچھ ایسے ہیں جو پھر گئے فاطمہ سے، نمک بھی ختیجہ کا کھائے ہوئے، نمک بھی ختیجہ کا کھائے ہوئے ہیں، کبھی ان کا پیچھا نہ چھوڑے گیلان، جو زہرا کے گھر کو جلائے ہوئے، جو زہرا کے گھر کو جلائے ہوئے ہیں، جو زہرا کے گھر کو جلائے ہوئے۔ ایک نعرہ صلوات کا سارا ایک مطلع 4-5 شعر بھی چھوٹی سی باہر کا ہے، ادا کیے گا۔ عظمت فاطمہ بتائیں گی، مطلع ملاحظہ ہو، عظمت فاطمہ بتائیں گی، آیت منقبت سنائیں گی، آیت منقبت سنائیں گی۔ اور یہ شعر یہاں سے ملاحظہ کیے گا، ان کو زہرا بنائیں گی سورج،
ان کو زہرا بنائیں گی صورت، شمع جو ان سے لو لگائیں گی، شمع جو ان سے لو لگائیں گی. یہ شعر خاص توجہ ملاحظہ کیا گا، دیکھیے بالکل سادہ سا شعر ہے. سارا قرآن بطول فضا کو، سارا قرآن بطول فضا کو اپنے کردار سے پڑھائیں گی، اپنے کردار سے پڑھائیں گی. اور احسان بھائی شعر ملاحظہ کیے گا، دیکھیے گا. ان سے منسوب کر دو قسمت کو، ان سے منسوب کر دو قسمت کو، زیر کو یہ زبر بنائیں گی، زیر کو یہ زبر بنائیں گی. یہ شعر بھی مقالبہ ملاحظہ کیے گا. کھل کے آئیں گے لعنتی چہرے، کھل کے آئیں گے لعنتی چہرے، جب سوال فدق اٹھائیں گی، جب سوال فدق اٹھائیں گی، جب سوال یہ آخری دو شعر. ان کی چوکھٹ پا کے دیکھو تو، ان کی چوکھٹ پا کے دیکھو تو فاصلے خلد کے گھٹائیں گی، فاصلے خلد کے گھٹائیں گی. اور یہ آخری شعر. کر کے انکار فاطمہ جو گئیں، کر کے انکار فاطمہ جو گئیں، کشتیاں ایسی ڈوب جائیں گی، کشتیاں ایسی ڈوب محترم جناب حیدر عظیم صاحب بارگاہ سید کونین میں خراج عقیدت پیش کر رہے تھے. میں گزار ہوں جناب وقار صاحب سلطان پوری سے تشریف لائیں. بارگاہ صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ اپنا منظوم خراج عقیدت پیش کریں. درگاہ نیچے تشریف فرما سے پھر محترمانہ گزارش ہے فرش اس پہ تشریف لے آئیں. بآواز بلند نعرہ صلوات. بارہ دیگر نعرے صلوات. حضرات بہت ہی اختصار سے دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے. قبلہ و کعبہ تشریف فرما ہے. دو مطلب مجھے یاد آ رہے ہیں، ملاحظہ فرمائیے گا. پیش کر رہا ہوں اور میں خاص طور میری نہ مانو مان لو اپنے رسول کی
خاص طور دیکھیے میری نہ مانو مان لو اشرف بھائی دیکھیے خاص طور میری نہ مانو مان لو اپنے رسول کی میری نہ مانو مان لو اپنے رسول کی مہنگی بہت پڑے گی عداوت بطول کی مہنگی بہت پڑے گی عداوت بطول کی مہنگی بہت پڑے گی عداوت بطول کی. یہ بھی ایک مسئلہ یاد آ رہا ملازہ کیجیے شاید کسی لائق ہو. دیکھیے گا جناب بھائی کہ تاریخ یہ بتاتی ہے سجدے کے طول کی تاریخ یہ بتاتی ہے سجدے کے طول کی سجدہ بھی مدح کرتا ہے زہرا کے پھول کی سجدہ بھی مدح کرتا ہے زہرا کے پھول کی تاریخ یہ بتاتی ہے سجدے کے طول کی سجدہ بھی مدح کرتا ہے زہرا کے پھول کی سجدہ بھی مدح کرتا ہے. ایک صلوات ارشاد فرمائے ایک مطلب ملازہ فرما لیں جناب زہرا سے متعلق اشعار بر محمد وآل محمد صلوات. قبلہ بابا تشریف لا چکے ہیں. جو حضرات باہر تشریف فرمائیں ان سے میری مدبانہ گزارش ہے کہ وہ تشریف لے آئیں. بار دیگر نعرہ صلوات بآواز بلند اللہم صلی علی محمد وآل محمد. قبلہ اجازت شہزادی کے حوالے سے ایک مطلب دو تین شعر بہت اختصار سے قبلہ خدا کا مطلب پیش خدمت ہے ملاحظہ کیجیے گا. خدا کا ملک ہے خدا کا ملک ہے لیکن حکومت فاطمہ کی ہے. خاص طور خدا کا ملک ہے لیکن حکومت جی خدا کا ملک ہے جس میں حکومت فاطمہ کی ہے. خدا کا ملک ہے. دوسرا مصرع خاص طور سے دیکھیے گا نہیں قبلہ آپ خدا کا ملک ہے
جس میں حکومت فاطمہ کی ہے، نبوت فاطمہ کی ہے، امامت فاطمہ کی ہے، نبوت فاطمہ کی ہے، امامت فاطمہ کی ہے، نبوت فاطمہ کی ہے، امامت فاطمہ کی ہے۔ یہ بھی مطلب پیش خدمت ہے، دیکھیے گا خاص طور سے۔ جی 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 جی، خدا کا ملک ہے جس میں حکومت فاطمہ کی ہے، نبوت فاطمہ کی ہے، امامت فاطمہ کی ہے، وہ جس کے دل میں حیدر کی محبت فاطمہ کی ہے، وہ حقدار جنا ہے کیونکہ جنت فاطمہ کی ہے، وہ حقدار جنا ہے کیونکہ جنت فاطمہ کی ہے۔ اب یہ شعر خاص طور سے دیکھیے گا، شاید کسی لائق ہو۔ قسم باغ فدق کی دوستوں میدان محشر میں، قسم باغ فدق کی دوستوں میدان محشر میں، نہ بخشا جائے گا وہ جس پر لعنت فاطمہ کی ہے، نہ بخشا جائے گا وہ جس پر لعنت فاطمہ کی ہے، نہ بخشا جائے گا وہ جس پر لعنت فاطمہ کی ہے۔ اٹھا کر دیکھ لو قرآن کی ایک ایک آیت کو، اٹھا کر دیکھ لو قرآن کی ایک ایک آیت کو، لسان قادر مطلق پہ مدحت فاطمہ کی ہے، لسان قادر مطلق پہ مدحت فاطمہ کی ہے۔ یہ تاریخی تناظر میں ایک شعر ملاحظہ فرمائیے گا، شاید کسی لائق ہو، کہ دعا کو ہاتھ اٹھے اور دلہن فوراً ہوئی زندہ، دعا کو ہاتھ اٹھے اور دلہن فوراً ہوئی زندہ، دعا کو ہاتھ اٹھے اور دلہن فوراً ہوئی زندہ، میاں نے کفر ایک یہ بھی کرامت فاطمہ کی ہے، میاں نے کفر ایک یہ بھی کرامت فاطمہ کی ہے۔ آخری شعر اور آپ کی رحمت تمام ملاحظہ کیجئے گا۔ زمانہ کس لیے حیران ہو بازار کوفہ میں، زمانہ کس لیے حیران ہو بازار کوفہ میں، زباں زینب کی ہے لیکن خطابت فاطمہ کی ہے، زباں زینب، زمانہ کس لیے حیران ہو بازار کوفہ میں، زباں زینب کی ہے لیکن خطابت فاطمہ کی
ہے نبوت فاطمہ کی ہے قسم باغے فدا کی دوستو میدان محشر میں نہ بخشے جائیں گے وہ جن پر لعنت فاطمہ کی ہے نہ بخشے جائیں گے وہ جن پر لعنت فاطمہ کی ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. قبلہ و کعبہ کے حکم کی تعمیل میں ایک مطلب دو شعر اور پیش کراؤں گا. جی صلوات ارشاد فرمائیں بآواز قبلہ. ایک مطلب پیش کر رہا ہوں، اس پہ خاص خصوصی توجہ کا تعلیم ہوں آپ سے. دیکھیے شہزادی کے حوالے سے صرف دو شعر. تسبیح دے رہی ہے ایسا میں دیکھیے تسبیح دے رہی ہے صدا کیا ہے فاطمہ. بطور خاص دیکھیے گا تسبیح دے رہی ہے صدا کیا ہے فاطمہ. خالق سے گفتگو کا وسیلہ ہے فاطمہ. خالق سے تسبیح دے رہی ہے صدا کیا ہے فاطمہ. خالق سے گفتگو کا وسیلہ ہے فاطمہ. شعر ملاحظہ فرمائیے کہ شاید کسی لائق ہو. خالق سے گفتگو کا وسیلہ ہے فاطمہ. قبلہ خاص طور سے شعر دیکھیے گا. بے وزن ہو کے رہ گئی فردوس کی غذا. بے وزن ہو کے رہ گئی فردوس کی غذا. کچھ اس قدر گراں تیرا فاقہ ہے فاطمہ. کچھ اس قدر گراں تیرا فاقہ ہے بے وزن ہو کے رہ گئی فردوس کی غذا. کچھ اس قدر گراں تیرا فاقہ ہے فاطمہ. یہ آخری شعر اور آپ کی سہمت کا ملاحظہ کیجیے گا بطور خاص. کچھ اس قدر گراں تیرا فاقہ ہے فاطمہ. سمجھ دیکھیں کہ دشمن نہیں ہے سجدوں پہ بھی اتنا مطمئن. دشمن نہیں ہے سجدوں پہ بھی اتنا مطمئن. اشکوں پہ مجھ کو جتنا بھروسہ ہے فاطمہ. اشکوں پہ مجھ کو جتنا بھروسہ ہے فاطمہ. اشکوں پہ مجھ کو جتنا بھروسہ ہے فاطمہ. تیرا وقار کیا کوئی سمجھے گا
دہر میں، تیرا وقار کیا کوئی سمجھے گا دہر میں، تو افتخار مریم و حوا ہے فاطمہ، تو افتخار تیرا وقار کیا کوئی سمجھے گا دہر میں، تو افتخار مریم حوا ہے فاطمہ، خالق سے گفتگو کا وسیلہ ہے فاطمہ۔ جناب محترم وقار صاحب سلطان پوری ہرگاہ معصومہ کونین میں خراج عقیدت پیش کرے تھے۔ اب حضرات سے گزارش ہے تھوڑا قرآن کی سمٹ آئیں، جو حضرات نیچے تشریف فرمائیں ان سے بھی گزارش ہے فرش مریض کی تشریف لیں۔ حضرات یہ سلسلہ آج شروع ہوا ہے اور 19 دسمبر تک جاری و ساری رہے گا، جس کی دوسری مجلس اسی سنگے میں کل وقتی پابندی کے ساتھ ٹھیک 7:30 بجے آغاز ہو جائے گی تلاوت کلام پاک سے، اور دوسری مجلس کو خطیب اہل بیت علی جناب عظیم باقری صاحب بیان فرمائیں گے، اور تیسری مجلس یعنی روز شہادت معصومہ کونین اپنی وقت کے پابندی کے ساتھ برپا ہوگی، جس کو مسائل صدیقہ طاہرہ آبروء ملت برادر بزرگ جناب ڈاکٹر اسد عباس صاحب بیان فرمائیں گے، اور یہ سلسلہ 19 دسمبر تک جاری ساری رہے گا۔ آپ حضرات سے تمام مجالس میں وقتی پابندی کے ساتھ شرکت کی گزارش ہے، اور روزانہ بعد مجلس انجمن سجادیہ سجاد بہار نواخانی وسیلہ ریڈی کرے گی، آپ حضرات سے اس میں بھی شرکت کی گزارش ہے۔ میں نہایت ادب و احترام کے ساتھ گزارش گزار ہوں بزرگ محترم آیت اللہ سید حمید الحسن صاحب سے تشریف لائیں، اس خم سے مجالس کی پہلی مجلس خطاب فرمائیں۔ باز بلند نعرہ صلوات۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیعنا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصبی حقوقہم اجمعین من الاولین والآخرین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ فی کتابہ المبین وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ادارہ گرامی میں پہلے یہ عرض کر دوں کہ بہرحال میرے لیے شرف اور فخر ہے کہ میں اس سلسلہ مجالس کی پہلی مجلس کو آپ کے سامنے خطاب کرنے کے لیے حاضر ہوں۔ متشکر اور ممنون اور شکرگزار صاحب ڈاکٹر اسد عباس صاحب کا کہ انہوں نے بھی ہم کو اس کا موقع فراہم کیا اور ہم یہاں آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ اگر یہ کہوں تب بھی ٹھیک ہے کہ افتتاح اس سلسلہ مجالس کا، کس سلسلہ مجالس کا؟ جو منسوب ہے بنام حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ،
اور اس لیے اس مناسبت سے اگر یہ کہوں تو آپ کے لیے سبب اطمینان ہوگا کہ آج کی بات نہیں ہے، اس پوری کائنات کا بھی سبب افتتاح نام فاطمۃ الزہرا ہے۔ صلوات محمد اور اسی لیے میں نے آپ کے سامنے آئے تطہیر جو ایک فقرہ ہے بری آیت کا، میں اس کو کبھی کبھی کہا کرتا ہوں کہ 4 مسلسل آیات، لیکن یہ ایک فقرہ خود تمام آیات پر پوری روشنی ڈالتا ہے، پھر پورے قرآن کریم کو ہمیں آپ کو سمجھاتا ہے۔ جو ابھی ہمارے وقار بیان ہے تسبیح پر اشعار سنائے تھے، اس میں اس مصرے کو پڑھیں، وقار بیان خالق سے تسبیح دے رہی ہے صدا کیا ہے فاطمہ، خالق سے گفتگو کا وسیلہ، خالق سے گفتگو کا وسیلہ ہے فاطمہ۔ اور بہترین اشعار، اس کا ظاہر ہے کہ وقار میاں ہے، علم و ادب کے لیے خود ایک وقار ہے، خالی تخلص کے اعتبار سے نہیں بلکہ ویسے بھی ماشاءاللہ ایک معتبر با اعتبار شخصیت ہے۔ اور ہم آج کے دور میں اسی بات کی طرف دیکھتے ہیں، اب یہی گفتگو بھی تھی کہ اشعار ادب اس بات کا متقاضی ہے کہ ہم اس عہد میں اگر ہم کو اپنے تہذیب کو، آثار کو محفوظ رکھنا ہے تو جو ادبی کیفیات ہیں ان کو بھی اور بہتر طور پر پہنچانے کی کوشش کریں، کیونکہ عصر جدید میں نسل جدید اس سے اب کوئی مطلب ان باتوں سے نہیں ہے۔ اور اگر ہم دیکھیں تو یہ محفلیں، یہ مجلسیں، یہ معتبر پروگرام یہی سب سے بڑی دلیل بنتے ہیں کہ ہم اپنی مذہبی زندگی کو بھی اور اپنے آباء و اجداد کی جو وراثت ہمارے پاس تہذیب و ادب کی اس کو بھی آگے تک بڑھائے۔ بہت مشکل ہو رہا ہے آج کل جو حالات ہیں۔ آئیے ہم بات کریں اس پر کہ خود عصر جدید میں، زمانے میں، ہر طرف ساری دنیا میں آپ جائیں، انسانی کیفیات جو انسانیت سے متعلق اور وابستگی سے ہوں وہ کمزور ہوتے جا رہے ہیں۔ کمزور کیا، میں سمجھتا ہوں کہ ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ بہت کم ایسا ہے کہ ہم اپنی ذمہ داریوں کو جو سوسائٹی سے متعلق ہیں، جو برادری سے متعلق ہیں، جو ہمارے اس معاشرے اور سماج سے متعلق ہیں، ان کو ہم محسوس کریں۔ جانتے سب ہیں، لیکن مشکل یہ ہے کہ جن ہاتھوں میں ان چیزوں کو آگے بڑھانا، محفوظ رکھنا ہے، ان ہاتھوں کو ہر طریقے سے ان کی قوت و طاقت کو سلب کیا جا رہا ہے۔ زیادہ نہیں کہنا ہے اس کے اوپر، ہم اور آپ سمجھتے اور جانتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ پھر بھی ہمارے ملک میں، ہمارے وطن میں نام کتنے ہی مذاہب کا ہو، میں اس پر تنقید نہیں کرتا، کیونکہ میرے نزدیک جب تک صحیح معنی میں کسی شخص کے پاس اس کا مذہب موجود ہے، اس کا جو بھی عقیدہ ہو وہ اس پر عمل کرتا ہو، واقعی عقیدے پر، اپنے من گھڑت روایات پر نہیں، جو اس کو مذہبی کیفیات نصیب ہوئے ہوں ان پر وہ جس طرح عمل کرتا ہو، تو یہ ہماری اس ملک کی تہذیب کی حفاظت کی ضمانت ہے۔ لیکن اگر ہم اپنے طور پر، اپنے من گھڑت طور پر روایات کو شریک کر کے بات کرتے ہو تو بات الگ ہے، یہ بڑا فرق ہو جاتا ہے۔ لا عصبانیت فی الاسلام کا مقولہ سب کو معلوم ہے کہ اسلام میں کوئی تعصب نہیں ہے۔ تو کیا مطلب ہے اس کا؟ لا عصبانیت فی الاسلام، اسلام میں کوئی تعصب نہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ہم غیر متعصب ہیں؟ نہیں، اس کو اور وسیع پیمانے پر اگر ہم دیکھیں گے، ہم غیر متعصب اس لیے ہیں
کہ جو ہم تک آئے اس کے لیے بھی غیر متاثر ہیں، اور جہاں تک ہم پہنچے وہاں بھی ہم غیر متاثر ہیں۔ محسوس کریں گے سے آپ، جہاں تک ہم پہنچے کسی بھی سماج، کسی بھی معاشرے، کسی بھی سوسائٹی میں اگر ہم جاتے ہیں تو ہم لا عصبانیتا کا پیغام لے کر جاتے ہیں۔ کوئی کٹر پن نہیں ہے، کوئی تعصب نہیں۔ میں اس کو اکثر کہتا ہوں، اور بہت سی جگہوں میں میں نے اس کو کہا، مختلف مجموعوں میں کہا، مختلف عقائد والوں کے درمیان کہا، اپنے اپنے مذہب میں کٹر ہونا، متعصب ہونا، پابند ہونا، سخت ہونا بہت اچھا ہے، اور اپنے اپنے مذہب میں، مذاہب میں کٹر پسندی، متعصب ہونا، سخت ہونا، پابند ہونا بہت برا ہے۔ آپ حیران ہوں کہ میں نے دونوں باتیں کہہ دی۔ مذہب میں کٹر پسندی بہت اچھی بات ہے، اور مذہب میں کٹر پسندی بہت بری بات ہے۔ تو دونوں باتیں کیسے جمع ہو جائیں گی؟ اچھی بات بھی ہے اور بری بات بھی ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ اور صرف ایک لفظ سے جو یہی لا عصبانیت فی الاسلام، اور بہت سے احادیث اس سلسلے جو پسے پشت ہیں اور جو ہماری مدد کرتی ہوں، ان کو بیان کرتے وقت زیادہ صرف ہوگا۔ کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر بچہ اس کے ماں باپ یہودان ہے، نصران ہے، مجوسان ہے، ماں باپ بنا دیتے ہیں الگ الگ، ہر ایک اپنے ماں باپ کی فطرت پر، اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ تو اسلام سے مراد یہ نہیں ہے کہ جو آیا اس دنیا میں وہ یہ عقیدہ لے کر چلا، میں بڑا پکا نمازی بنوں گا، میں بڑا پکا روزہ دار بنوں گا، میں حاجی بنوں گا، یہ سب نہیں ہے۔ اسلام اپنی مفہومیت کے اعتبار سے بات کرتا ہے کہ جو آتا ہے وہ سلامتی کی فطرت پر آتا ہے، وہ فساد اور تباہی کی فطرت پر نہیں آتا ہے، آتا ہے سلامتی کی فطرت لے کر، پھر ہم لوگ اس کو الگ الگ آخر میں تقسیم کر دیتے ہیں، اور جو تقسیم کرنے والے لوگ ہیں ان کے پاس اپنے اپنے ہے۔ تو آئیے ہم دیکھیں، کٹر پسندی بہت اچھی بات ہے اور کٹر پسندی بہت بری بات ہے۔ کیوں ہے ایسا؟ میرے نزدیک صرف اتنی سی بات ہے کہ ہر وہ شخص جو اپنے مذہب میں جتنا پکا ہوگا وہ بہت اچھا ہے، لیکن وہ اگر اپنے مذہب کو دوسروں تک پہنچانے میں بہت سخت ہے اور بہت کٹر ہے تو بہت برا ہے۔ اپنے مذہب پر خود عمل کرے اچھا ہے، لیکن اپنے مذہب کو دوسروں تک ظلم اور قوت سے پہنچانا بہت برا ہے۔ تو کٹر پسندی اپنے لیے اچھی ہے، لیکن اسی مذہب میں دوسروں کے لیے بری ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد یہ نہیں۔ میں اس موضوع پر اگر جتنی بات کروں، ایک صرف دلیل کی ایک بات کہہ دیتا ہوں بس، اس سے بات واضح ہو جائے گی، چونکہ موضوع بھی اس سے قریب ہے۔ تو یاد کیجئے کہ ایک بچی گرفتار کر کے لائی جاتی ہے میدان جنگ سے، اس مجلس میں سب واقف ہوں گے اس سے، جو قیدی بنا کر لائی گئی میدان جنگ سے، اس زمانے میں حضور کا زمانہ ہے، اسلام کی ابتدائی منزلیں طے ہو رہی ہیں، اس وقت وہ جو لائی گئی بچی تین طرح سے وہ بالکل ناقابل توجہ ہے، بلکہ تحقیر کے لائق ہے، تذلیل کے لائق ہے، اس کی ذلت کی جائے، اس کو حقیر کیا جائے، اور آج تک تاریخ میں درج ہو، کیونکہ وہ اس کی حقدار ہے، اس دور کے اعتبار سے، اس زمانے کے اعتبار سے وہ اس کی حقدار ہے۔ آج میں تعال و طنز کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، نہ یہ، لیکن ذہن جاتا ہے تو اتنا کہہ دوں کہ آج جو ظلم و بربریت کے ایک دور سب طرف دیکھ رہے ہیں ہم لوگ، یہ ان کی وراثت ہے، یہ ہمیشہ سے اس کیا ہے۔ ہم اس پر زیادہ بات نہیں کرنا ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس لیے ہے کہ ان کا کلچر، ان کی تہذیب اور تمیز یہی سب بتاتی ہے۔ اسلام نے اس کو روکا تھا، مذاہب نے اس کو روکا تھا۔ ایک بچی جو قیدی بنا کر لائی گئی،
وہ بھی میدان جنگ سے قیدی بنا کر لائی گئی، وہ بھی غیر مسلم ہے، اسلام پر نہیں ہے۔ ایسے حالات میں جب میں نے جن کی طرف اشارہ دیا، جن کے یہاں مائیں باپ کے مر جانے کے بعد وراثتاً تقسیم ہوتی ہوں، حقیقت ہے، جہاں سرعام بازاروں میں لا کر صفات بیان کر کے عورتیں فروخت کی جاتی ہوں۔ آپ جانتے ہیں، میں اس کو بہت وضاحت سے نہیں کہوں گا، اور اس کو بھی ہم نے ایک اور جگہ اس بات کو کہا، آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ آج اسلام پر مختلف باتوں پر اعتراض کرنے والوں سے بہت ادب سے گزارش ہے۔ 1458 سال پہلے یہ قرآن کریم نازل ہو رہا ہے، ہم راؤنڈ فگر میں اگر کہہ لیں تو 1460 سال پہلے یہ قرآن آیا، اور جب آیا تو جو اس کو پیش کر رہا ہے اس کا سن اس وقت 40 سال کا ہے۔ 40 سال کے سن تک ان سے کسی نے کوئی بھی آسمانی جملہ کلمہ نہیں سنا۔ ہاں، اپنے طور پر اپنے کریکٹر اور کردار سے سب سمجھایا گیا، ایسے رہو، یہ نہ کرو، یہ غلط ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ 40 سال تک ہمارے حضور بس ایک خاموش زندگی گزار رہے تھے۔ بہت سے لوگوں نے یہ لکھا، حالانکہ غلط ہے۔ 40 سال تک حضور نے قرآن تو نہیں پیش کیا، اسلامی شریعت تو نہیں پیش کی، لیکن آپ کا خود پورا عمل جو تھا وہ پورا عمل خود شریعت تھا۔ مجھے کوئی ایک شخص ان کی زندگی کا کوئی ایک وقت پیش کر دے ایسا کہ جو شریعت اسلامیہ کے خلاف ہو، اس شریعت کے جو ہم آج جس پر عمل کرتے ہیں اس پر نہیں ملے گا عمل کہ جو وہاں کے لوگ عمل کرتے تھے۔ اور اگر بیچ میں بات یاد آتی جاتی، اس لیے میں اپنے اس محترم مجمع کے سامنے ان باتوں کو پیش کر رہا ہوں، بافہم مجمع، اور اگر حضور کی زندگی شریعت سے الگ ہوتی تو کس کی آغوش میں پرورش پائے تھے؟ یا حضرت ابو طالب، یا حضرت عبد المطلب، یا حضرت فاطمہ بنت اسد؟ ان کے علاوہ تو کوئی نہیں۔ دنیا میں آنے سے پہلے باپ کا انتقال ہو گیا، کچھ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ ماں کبھی آغوش رحمت اور مرحمت اور عاطفت سے رخصت ہو گئے، اکیلے رہ گئے، اب نہ ماں ہے نہ باپ ہے۔ تو ان سب کی سرپرستی کے لیے حضرت عبد المطلب ہیں۔ حضرت عبد المطلب کے ساتھ حضور کی زندگی کے واقعات میں ایک جملہ بہت روشن ہے، ایک جملہ بہت روشن ہے کہ جب ساری دنیا سے لوگ مکے کے طواف کے لیے آتے تھے تو سردار مکہ سے ملے بغیر جانا توہین سمجھتے تھے، اپنے لیے بے عزتی کی بات سمجھتے تھے، لہذا آتے تھے، رکتے تھے، ملتے تھے۔ آئے، مجمع بیٹھا ہوا ہے، اس مکان کے دروازے سے ابھی سردار مکہ برآمد ہوں گے، ہم سب ان کو دیکھ لیں گے، گھر جا کے کہیں گے، وطن جا کے کہیں گے ہاں ہم دیکھ کے آئے، مل کے آئے۔ جیسے آج بھی اگر کوئی جائے عراق، کربلا، نجف، تو واپسی پر آ کر کے زیارت بھی کی اور فلاں عالم سے بھی ملے، فلاں مرجع وقت سے بھی ملے، شرف ہوتا ہے۔ تو اس وقت کا شرف حضرت عبد المطلب کو دیکھنا، ان سے ملنا، اتنی معتبر، اتنی مہذب اور اتنی باعزت شخصیت جس کے لیے مجمع منتظر ہے۔ حضرت عبد المطلب 100 سال کا سن ہے یا 120 سال کا سن ہے، ایک کم سن بچہ گھر سے آتا ہے اور یہ قالین، یہ مسند جس پر ان کو بیٹھنا ہے حضرت عبد المطلب کو، اس پر آ جاتا ہے۔ لوگ دوڑے کہ نہیں اس پر تو کوئی نہیں بیٹھنا چاہیے، کسی کو نہیں آنا چاہیے۔ اتنا احترام ہے اس وقت کے بھی لوگوں کے ذہن میں اس بات کا کہ جو جس منصب کے لائق ہوتا ہے اس کی جگہ کسی اور کو آنا نہیں چاہیے۔ تو لوگوں نے روکا، نہیں آپ نہیں آئیں گے یہاں۔ حضرت عبد المطلب آ گئے، منظر دیکھ لیا،
7 سال کے سن کے بچے کے لیے کیا کہا مجمع سے؟ دعوہ فإن لہ شانا کبیرا، ان کو آنے دو، چھوڑو، الگ ہٹو، ان کی شان بہت بلند ہے۔ تو اگر اس پورے معاشرے اور سماج سے مطابقت رکھنے والا کردار ہوتا تو یہ نہ کہا جاتا ہے ان کی شان بہت بلند ہے۔ اور پورے مجمع کی خاموشی بتا رہی ہے کہ یہ کردار قبول ہے ان کو کہ ہاں جو دیکھ رہے وہ ایسے ہی ہے۔ صلوات محمد علیہ۔ ایک تھی شریعت کی ایک کیفیت تھی جس پر سب کا عمل تھا، اور اس عالم میں 40 سال گزر گئے۔ 40 سال میں مختلف بہت سے واقعات تھے جہاں ایسا کرو، ایسے نہ رہو، اور اگر قول اور عمل کی کچھ مثالیں سامنے نہ ہوتی، اپنے مجمع کے سامنے ایک جملہ کہوں گا، اگر حضور کے کردار کے قول اور عمل کی پاک پاکیزہ مثالیں سامنے نہ ہوتی، یہ نہیں کہ بس خاموش تھے، خاموشی لوگ لکھا کرتے 40 سال خاموش رہے، اس خاموشی سے مراد کچھ اور ہے۔ خاموشی سے مراد یہ نہیں ہے کہ انسانی سماجی زندگی میں آپ کوئی تبلیغ نہیں کر رہے، ابھی قرآنی آیات سے تبلیغ نہیں ہے، لیکن اپنے عمل سے تبلیغ ہے، اور یہ عمل ایسا ہے کہ کل جب قرآن آئے گا تو اس عمل کو اس قرآن سے مطابق کرنے والا کبھی یہ نہیں کہہ پائے گا کہ کل کا عمل کچھ اور تھا، آج کی آیت کچھ اور ہے۔ صلوات محمد علیہ وسلم۔ اور اس لیے اس عملی زندگی کو اس شان سے پیش کیا۔ ورنہ میں پوچھتا ہوں، اگر کسی نے کچھ نہیں کہا تو اس سے آپ جھوٹا کیسے کہیں گے؟ اگر کسی نے کچھ نہیں کہا تو اسے آپ سچا کیسے کہیں گے؟ اگر کسی نے کچھ اپنا کردار نہیں پیش کیا تو آپ اس کو خیانت والا کیسے کہیں گے؟ اگر کسی نے اپنا کوئی کردار نہیں پیش کیا تو آپ اسے امانتدار کیسے کہیں گے؟ یہ 2 لفظیں پورے عرب میں حضور کے لیے مخصوص ہو جانا دلیل ہے کہ قدم قدم پر وہ ہماری زندگی تھی، کہیں یہ صداقت کی نشانیاں تھیں، کہیں امانت کی نشانیاں تھیں۔ جبھی تو صدیق اور صادق اور امین کہا گیا، صلوات محمد علیہ۔ شریعت تھی، شریعت پر عمل تھا، اور اس لیے طعن و طنز کرنے والے افراد کے سامنے میں اتنا کہوں گا کہ صرف 2 حدیثیں ہیں صحیح بخاری میں جس نے اپنی آغوش میں رسول کو پرورش کیا، ان کے متعلق 2 یا 3 حدیثیں ہیں بس۔ ان 3 حدیثوں میں سے بھی صرف ایک بہت معتبر سمجھی جاتی ہے، اس پر تنقید نہیں کروں گا میں، اس وقت گفتگو بدل جائے گی پوری۔ اتنا کہہ لوں کہ کچھ لوگوں نے یہ سنا کہ حضور جھکے ہیں اور آپ کے کان میں حضرت ابو طالب کچھ کہہ رہے ہیں۔ عجیب بات ہے، جو کان میں بات کہی جا رہی ہے، جو بڑی سرگوشی سے بات ہو رہی ہے، وہ بھی ان بیٹھے ہوئے لوگوں نے سن لی۔ یہ کتنی حیرت کی بات ہے کہ یا تو آپ اتنے بددیانت ہیں کہ کان لگائے کیا بات ہو رہی ہے، جبکہ یہ بالکل خلاف تہذیب ہے۔ کوئی رازداری کی بات کرے تو کیوں آپ سنیں؟ تو اس سے اس کردار کو سامنے لایا جائے گا کہ جو لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور کون بیٹھے ہوئے ہیں؟ صرف 3 ہی آدمی بیٹھے ہیں۔ ان 3 آدمیوں میں ایک ابو جہل ہے، ایک امیہ ہے۔ یہ 3 افراد جو بیٹھے ہوئے ہیں، جو مشہور اپنے دور کے بدترین لوگ رہے ہو، ان کی گواہی دی جا رہی ہے۔ عجیب بات ہے، کوئی اچھا گواہ ملا ہی نہیں ان 3 کے سوا جو کہ حضرت ابو طالب نے کیا کہا، صلوات محمد علیہ، اور گواہ نہیں ملا۔ چلیے ہم مان لیتے ہیں کہ آپ نے ایسا کہا، لیکن کم سے کم آپ کی یہ گواہی بھی یہ بتا رہی ہے، اے ابو طالب، کیا تم اپنے دین ابا اور دین عبد المطلب سے الگ ہو جاؤ گے؟ تو کم سے کم ان برے لوگوں نے بھی اس بات کی گواہی دے دی کہ کوئی اور دین تھا جس پر عبد المطلب تھے۔ تو جو آپ کوئی اور دین تھا ساتھ ساتھ کہ جس پر حضرت عبد المطلب عمل کر رہے تھے، اور جس کے لیے لوگ کہنے لگے کہ اس پر عمل آپ نہیں کریں گے۔ آئیے، تو ایک شریعت تھی، ایک دین تھا جس پر حضرت ابراہیم کے وقت سے لے کر، اس سے پہلے سے لے کر
چل رہا تھا ایک پورا دنیا کا نظام، اور اس نظام کو بدل دیا بعد کے بعض لوگوں نے، کیونکہ حضرت ابراہیم سے لے کر اوپر تک کا جتنا بھی آپ کو عقیدے کا منظر ملے گا اس میں دین حنیف کی لفظ آئے گی یا دین مسلم کی لفظ آئے گی۔ حنیف اور مسلم یہ دو لفظیں آپ کو ملیں گی عقیدے کے اظہار کے لیے، اور جب بات والوں نے بدلنا چاہا تو اسی لیے قرآن نے متوجہ کیا کہ ما کانا ابراہیم یہودیم ولا نصرانیہ، ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، بل کانا حنیف و مسلم، وہ حنیف و مسلم تھے، وہ ما کانا من المشرکین، وہ مشرکین سے نہیں تھے۔ اب تم نے بعد میں کسی کو یہودی، کسی کو نصرانی، کسی کو کچھ بنا لیا، ورنہ حضرت ابراہیم کا دین اسلام، ان سے اوپر اسلام تھا۔ حضرت داؤد، حضرت سلیمان جن کے نام پر پھر تقسیم ہوئی بعد میں حضرت عیسیٰ، اسلام تھا۔ اسلام سے مراد یہ نہیں کہ اس طرح کی نمازیں، اس طرح کا روزہ، اس طرح کی شریعت، اس طرح کا عمل، بلکہ اسلام سے مراد کہ سلامتی بنیادی بات، کوئی کسی کو زخم نہ پہنچائے۔ اب آئیے اس کی دلیل دیتا ہوں کہ جب بدترین حالات تھے اور اس وقت میں اسلام کی یہ گفتگو نہیں تھی، بہت توجہ فرمائیے گا، اسلام کی یہ گفتگو نہیں تھی جو آج ہمارے سامنے ہے، شریعت اسلامیہ نہیں تھی اس طرح سے۔ اس وقت ایک لڑکی، ایک عورت گرفتار کر کے لائی جاتی ہے، جبکہ وہ زمانہ میں نے آپ سے بیان کیا کہ بڑے بڑے مذاہب جو وہاں کام کر رہے تھے ان میں یہ اسلام کا نام نہیں تھا، ان بڑے مذاہب میں یا یہودی یا نصرانی اور ملاحدہ اور وغیرہ نام، کئی نام اور بھی تھے، لیکن بڑے مذاہب میں یہ دو بڑے شمار ہوتے تھے۔ ان مذاہب کے درمیان کون لوگ تھے، کیا تھا؟ اسلام کا مفہوم عصبانیت نہیں ہے، کٹر پسندی نہیں ہے، جو ہماری شریعت پر عمل نہ کرے بس وہ دنیا سے ہٹا دو، ایسا نہیں ہے۔ اب دلیل آئیے، وہ لڑکی جو گرفتار کر کے لائی گئی، میدان جنگ سے لائی گئی، میں نے آپ سے کہا کہ عورتوں کے لیے ہر طرف تحقیر کا ماحول تھا، بازار عکاس سجایا جاتا تھا، بڑے بڑے لمبے پلیٹ فارم بنتے تھے، ان پلیٹ فارم کے اوپر دنیا کے مختلف عورتوں کو لا کر کھڑا کیا جاتا تھا فروخت کرنے کی۔ میں زحمت دوں گا آپ حضرات کو، آگے تشریف لے آئیے، آنے والوں کو زحمت دو، تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیے، آ جائیے اور آ جائیے باہر، آنے والوں کو زحمت دو، تشریف لے آئیے، اور شکریہ، بہت بہت زحمت ہو رہی ہے آپ تھوڑا تشریف لے آئیے، آنے والے جو باہر ہے سیڑھیوں پر ان کو زحمت دو، ایک صلوات محمد والے۔ آئیے میں بہت جلدی اپنے موضوع کی طرف آ جاؤں، اس بات کو چھیڑا تھا لہذا کہہ بھی لوں اسے کہ ایک لڑکی کو گرفتار کر کے لایا گیا، میدان جنگ سے لایا گیا، اس کا باقی قبیلہ فرار کر گیا، یہ گرفتار ہو گئی۔ میں اس کو اس طرح کہا کرتا ہوں، تاریخ میں تو نہیں لکھا ہے لیکن میرا تصور کہتا ہے کہ راستے میں اس نے کوئی گفتگو کسی سے نہیں کی، کیونکہ اس کو ڈر ہے کہ جو لوگ مجھے گرفتار کر کے چل رہے ہیں یہ میرے ساتھ زیادتی کر سکتے ہیں، خاموش ہے۔ اور جب وہ حضور کے سامنے لے آئی گئی، اب اس نے گفتگو کی، بات کی، اور جو باتیں اس نے کی وہ بھی یہ بتلا دے گی، اگر ایک ایک بات پر ہم نظر ڈالیں گے تو بہت چیزیں واضح ہوتی ہیں، اس کی بات کا انداز یہ بتلا دے گا کہ میدان جنگ سے لے کر حضور تک آنے کے وقت تک اس کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوئی ہے، ورنہ اگر کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کرے گا اور وہ ایسی جگہ پہنچے جہاں وہ شکایت کر سکتی ہو تو سب سے پہلے وہ اس شکایت کو پیش کرے گی جو اس کے ساتھ زیادتی کی بات ہو، فطرت ہے۔ اگر اس کے ساتھ کسی نے ایک تھپڑ بھی مارا ہوتا تو وہ رسول کے سامنے آ کر کہتی مجھے راستے میں مارا گیا، ہے فطرت کی بات، فطری بات ہے، نیچرل بات ہے۔ لیکن جب وہ جنگی قیدی لائے گئے، اس میں وہ لڑکی بھی ہے، وہ حضور کے سامنے آئی تو اس نے آ کر کوئی شکایت نہیں کی۔ کا مقصد یہ کہ حضور کی تمرین، تعلیم، تربیت کا انداز یہ بن چکا تھا کہ فوجی کہیں بھی جائیں لیکن انہی حدود میں کام کریں گے جو شریعت اسلامیہ کے مطابق ہوگا، اس کے خلاف کچھ نہیں ہوگا، ورنہ وہ آتے ہی شکایت کرتی۔ جبکہ ماحول کیا ہے؟
قیدی ہے، عورت ہے، غیر مسلمہ ہے، جنگی قیدی ہے، سارے الزامات جس پر ہوں وہ آتی ہے رسول کے سامنے، اور اس کے بات کرنے کا انداز یہ بتاتا ہے کہ وہ جانتی ہے کہ اب وہ صحیح جگہ ہے جہاں میں بات کر سکتی ہوں، کہیں اور بات نہیں۔ کیا کہا اس نے؟ یا رسول اللہ، میرا باپ بے لباسوں کو لباس پہناتا تھا، بھوکوں کو کھانا کھلاتا تھا، محتاجوں کی ضرورت پوری کرتا تھا، بس 3 جملے۔ میرا باپ بے لباسوں کو لباس پہناتا تھا، بھوکوں کو کھانا کھلاتا تھا، ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرتا تھا۔ نہ یہ کہا کہ میرا باپ کون؟ توجہ کیجیے گا، رسول کے سامنے آئی ہے، وہ یہ نہیں کہہ رہی ہے میں کس کی بیٹی ہوں، اپنے باپ کے 3 صفات بیان کرتی ہے۔ اور رسول نے ایک ایسا جملہ کہا، اس سے پہلے میں ایک اور جملہ کہہ لوں۔ حضور نے اپنے تعارف میں، اپنی پہچان میں کیا فرمایا؟ اس لفظ کو یاد رکھیے گا، انی بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، لأتمم مکارم الاخلاق، میں صرف اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ اخلاق کی بلندیوں کی تکمیل کروں۔ لأتمم مکارم اخلاق کو یاد رکھیے گا، مکارم اخلاق، اخلاق کی بلندیاں، بزرگیاں۔ تو اس نے اتنا کہا میرا باپ یہ کرتا تھا، یہ کرتا تھا، یہ کرتا تھا، نام نہیں لیا۔ کتنا مشہور تھا اس کا باپ ان باتوں میں کہ اگر اس سے یہ 3 باتیں بیان کی جائیں تو دنیا پہچان لے گی کہ کس کا ذکر ہو رہا ہے۔ غور کی وہ مر چکا ہے، دنیا میں نہیں ہے۔ اسلام کی اس آمد سے پہلے، اس ظہور سے پہلے، اس اظہار سے پہلے وہ دنیا سے جا چکا ہے۔ اب میں نام لیتا ہوں آپ کے سامنے، جو لوگ نہیں جانتے اس واقعے کو، واقعی حضرات جانتے ہیں۔ یہ لڑکی کون ہے؟ حاتم طائی کی بیٹی ہے، جس کا ذکر اس نے کیا اپنے باپ کا نام نہ لے کر، حاتم طائی ہے۔ حاتم طائی اپنی سخاوت میں اتنا مشہور تھا کہ اس نے اپنے باپ کے صرف 3 صفات بیان کیے، بھوکوں کو کھانا، بے لباسوں کو لباس، ضرورت مندوں کی ضرورت۔ کچھ نہیں کہا کہ کس کی بیٹی، خالی 3 صفات بیان کرنا اور سب کا پہچان جانا کہ تذکرہ حاتم طائی کا ہو رہا ہے۔ اب اس سے پہچانیے کہ انسان اپنے صفات کے ذریعے اگر پہچانا جائے تو کتنی بڑی بات ہے۔ اب تم بعد میں یہ کہو یا نہ کہو کہ وہ نبی ہے کہ نہیں، مگر صفات سے پہچان تو جاؤ گے، صادق کون، امین کون۔ میں آگے جا کر بات کو مکمل کروں گا، لیکن ابھی یہاں اتنا کہہ لوں کہ جیسے ہی سنا ویسے حضور نے کیا فرمایا؟ دعوہ فإن لہ شانا کبیرا، دعوہ فإن اباہا یحب مکارم الاخلاق۔ میں نے پہلا فقرہ وہاں کا یہاں کہہ دیا تھا، پھر سے تکرار کی اسی لیے کہ دعوہ خلو عنہا، دعوہ نہیں خلو عنہا، میں نے اس فقرے کو یہاں آپ کے سامنے نقل کر دیا، ذہن وہاں چلا گیا جو مسند حضرت عبد المطلب سے متعلق تھا۔ حضور نے کیا فرمایا؟ خلو عنہا فإن اباہا یحب مکارم الاخلاق، اس کو چھوڑ دو، آزاد کر دو، اس کا باپ مکارم اخلاق کو پسند کرتا تھا۔ اپنے لیے کیا فرمایا تھا؟ میں صرف اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ مکارم اخلاق کی تکمیل کروں۔ اتنا بڑا منصب جو رسول نے اپنے لیے بیان کیا ہو، جب اس کے ان صفات کو سنا تو فرمایا کہ اس کا باپ ان باتوں کو پسند کرتا تھا، اسے آزاد کر دو۔ اب آئیے غور کیجیے کہ یہ بتلا دینا، رسول کا یہ بتلا رہا ہے کہ یہ نہیں کہا گیا پہلے اس سے کوئی اسلام قبول کر لے پھر اس کے گھر بھیج دو۔ اسلام قبول کرا لینے کی شرط نہیں ہے، اس لیے چھوڑ دو کہ اس کا باپ بزرگیوں کو پسند کرتا تھا۔ اب تو پہچانیے کہ اسلام دیکھ کر اس کی پابندی کے ساتھ انسان کو نہیں دیکھتا ہے، اس کے صفات کے اعتبار سے دیکھ کر بات کرتا ہے۔ صلوات محمد۔
چھوڑ دو اسے. اس کا باپ مکارم اخلاق کو دوست رکھتا تھا. یہ ہے حاتم طائی. اس لیے کہ اسلام کے آنے سے پہلے دنیا سے اٹھ چکا ہے. اس نے رسول کو نہیں دیکھا، نہ اسلام قبول کرنے کی کوئی بات سامنے ہے. اس بات پر اس کی بیٹی کے ساتھ رحم و محبت کا سلوک ہوگا کہ اس کا باپ ان بلندیوں کو دوست رکھتا تھا. کیا ہم اور آپ کسی ایسی نشست میں باہر بیٹھے ہوں یا کسی ایسی شخصیت کا ذکر ہو رہا ہو کہ جس کے اخلاق کی مثال ساری کائنات میں ہو، اور اب اس کی بیٹی کا ذکر ہو تو کتنا باعظمت ہوگا وہ منظر کہ جب ایسی بیٹی کا ذکر ہو جو رسول اکرم جیسے باپ کی بیٹی ہو. صلوات آئیے جانے گا. میں نے اس لیے یہاں تک بات کو کہا کہ عورتوں کے بارے میں اسلام میں، شریعت میں، دین میں، قرآن میں جو کچھ بھی ہے وہ یہ نہیں ہے کہ تعصب کے ساتھ کہ بس اگر اسلام پر ہے تو یہ عمل ہوگا ورنہ نہیں ہوگا. ہاں یہ الگ بات ہوئی کہ جب وہ بیٹی گئی، وہ لڑکی گئی اپنے وطن، اپنے قبیلے میں، تو پہنچنے کے بعد اس نے جب یہ سب بات بیان کی تو اس کا وہ بھائی جو میدان جنگ سے فرار کر گیا تھا، اس نے، اس کے پورے قبیلے نے اس بات کو سنا اور وہ پورا قبیلہ آ کر اطاعت شار ہو کر رسول کی خدمت میں آیا. تو ہم اس کو یہ دیکھتے ہیں کہ شریعت اسلامیہ میں، اسلامی شریعت میں، قرآنی شریعت میں یہ تعصب نہیں ہے کہ بس اگر ہمارے درمیان ہے آپ تو انداز کچھ اور ہے اور آپ کہیں اور ہیں تو آپ کے لیے انداز کچھ اور ہے. یہ نہیں ہے. آپ سمجھ سکتے ہیں. تمام مثالیں اس کی میں کتنی پیش کروں آپ بھی جانتے ہیں. اب اس کیفیت میں آئیے ہم دیکھیں کہ جو قرآن اسلام نے ہمارے سامنے قرآنی کتاب کو پیش کیا، اس میں اگر 114 سورے ہے تو 114 سوروں میں سے 28 سورے مدینے میں آئے اور 86 سورے مکے میں آئے. 86 سورے مکے میں، 28 سورے مدینے میں، 114 سورے. ان 114 سوروں میں ایک موضوع پورا جس پر میں آج کل بہت بیان کرتا رہتا ہوں، آپ کے سامنے یہاں پر نہیں بیان کروں گا، کہ کوئی بھی سورہ یہ اب نہیں کہہ سکتے کہ وہ تردید کرتا ہے سابق کے کسی حکم کی. منسوخ کرنا اور بات ہے، تردید کرنا اور بات ہے. اس کیفیات میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ قرآن کریم کے ایک سورے کی 4 آیتوں میں سے ایک آیت کا ایک فقرہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کیا، یہ کہاں پر یہ فقرہ؟ یہ پہلے سے بات لے کر چلے جہاں قرآن نے کہا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. یہ آیت تمام ہوئی. اس کے فوراً بعد کی آیت ہے وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا. اس کے فوراً بعد کی تیسری آیت بہت طولانی آیت ہے، جس میں دونوں کا ذکر ساتھ ساتھ ہے. ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما. اس کا چوتھی آیت میں ما کان للمؤمن ولا مؤمن، کوئی مومن مومن کی اس کی اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنے طور پر جو چاہے عمل کرے. اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم خيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. چاروں آیتوں میں ایک ہی مفہوم سامنے آ رہا ہے، لیکن بیچ میں ایک فقرہ سب سے الگ لگ رہا ہے کہ نہیں. کیا ہوا؟ دیکھو وقرن فی بیوتکن، رسول کے ازواج سے خطاب ہو رہا ہے اور سب اپنے اپنے گھروں میں بیٹھی رہو. وقرن فی بیوتکن، اپنے گھروں میں بیٹھو. ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولی، زمانے جاہلیت کا بناؤ سنگار مت کرو. کیا بری بات تھی؟ ایک تہذیب کا منظر پیش ہو رہا ہے کہ گھروں میں بیٹھو.
اگر باہر نکلو تو پرانی جاہلیت کے زمانے کا اب ہم آپ سے بیان کرتے کیا کیا تھا. آپ بھی جانتے ہو کہ تاریخ آداب العربیہ پڑھیں گے آپ تو آپ کو ملے گا اس کے اندر کہ کیا طریقے سے کیا کس طرح نقش بنائے جاتے تھے, کس طرح کیا کیا جاتا تھا خون سے اور مختلف چیزوں. ان سب چیزوں کو منع کیا گیا اور مسلسل منع کیا گیا بہت جگہوں پر قرآن میں. ولا تبرجنا تبرج الجاہلیۃ الاولى واقمنا الصلاۃ, اللہ کی عبادت کرو, وآتینا الزکوٰۃ ادا کرو, اور اللہ کی اطاعت کرو, اس کے رسول کی اطاعت کرو. اتنی نصیحت جب کی جا رہی ہے تو یہ کچھ الگ گروپ لگ رہا ہے کہ نہیں, ایک خاص گروہ لگ رہا ہے کہ نہیں, کہ دیکھو گھروں میں بیٹھو. وقرن فی بیوتکن, سارے صیغے جو ہیں وہ عورتوں والے ہیں. عربی کا قاعدہ یہ ہے, عربی گرامر کا قاعدہ یہ ہے کہ ایک وہ سلام, ایک وہ خطاب, ایک وہ طریقہ ہوتا ہے جو مرد اور عورت دونوں کو ملا کے بات ہوتی ہے. ایک وہ ہوتا ہے کہ جہاں صرف مردوں سے بات ہوتی ہے, ایک وہ ہوتا ہے طریقہ جہاں صرف عورتوں سے بات ہوتی ہے. یہ عربی کے 3 طریقے ہیں. فارسی میں ایسا نہیں ہے. فارسی میں اگر ہم نے دیکھا ایک بچہ آیا تو ہم نے کہا آمد, ہم نے دیکھا ایک بچی آئی تو ہم نے کہا آمد. ہاں اگر زیادہ لوگ آئے تب کہا جائے گا آمدن, آئے بہت سے لوگ. عربی بہت وسیع زبان ہے, اس میں ایک کے لیے بات ہے, پھر 2 کے لیے بات ہے, پھر 2 سے زیادہ کے لیے بات ہے. اور تمام زبانوں یا ایک یا زیادہ, 1, 2 اور زیادہ شاید میرے نزدیک اگر کوئی ہو مجھے بتائیں گے کوئی سا کہ سوائے عربی شاید اور کسی جگہ نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں شاید سنسکرت میں ہے, مجھے معلوم نہیں. تو آئیے, آمد آمدن فارسی ہے. مرد آیا تو آمد, عورت آئی تو آمد. بہت سے مرد آئے تو آمدن, بہت سی عورتیں آئیں تو آمدن. ایک ہی فقرہ ہے, الگ نہیں ہے. عربی میں سب بدل جائے گا, ہر ایک کے لیے الگ ہو جائے گا, پہچان ہو جائے گی. جاء ایک مرد آیا, جاءت ایک عورت آئی, جاؤ بہت سے مرد آئے, جئنا بہت سی عورتیں آئیں, جاء الف کے ساتھ 2 مرد آئے, جاتا 2 عورتیں آئیں. تو وہاں پر 1, 2 اور کئی, اور مرد اور عورت سب کا الگ الگ. اس لیے میں نے آپ سے کہا کہ قرآن کی صحت پر غور کریں آپ. جیسے میں ایک اور وضاحت کر دوں کہ میں نے آپ سے کہا اگر ایک پر میں نے کہا کہ حالانکہ تہذیب یہ کہ میں ایک بھی ہو جب بھی میں ادباً کہوں میں تو کہوں گا سلام علیک ایک کے لیے, لیکن اگر احتراماً کہیں گے تو اس سے بھی یہ کہیں گے سلام علیکم, اور کرتے ہیں صحیح سلام. اب ہم اسی بات کو آ کر یہاں دیکھتے ہیں کہ قرآن نے کہا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ, اپنے گھروں میں بیٹھی رہو. بیوتکن, وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ, اپنے گھروں میں بیٹھی رہو. فی بیوتکن, اپنے گھروں میں بیٹھی رہو. اب اگر صرف مردوں سے بات ہوتی تو کہا جاتا ہے بیوتکم, اپنے گھروں میں. بیوتکن عورتیں, بیوتکم مرد. لیکن جب بیوت اگر مرد عورت دونوں ایک جگہ بیٹھے تو ہم بیوتکم کہہ سکتے ہیں دونوں کے لیے. بیوتکن پھر ہم نہیں کہیں گے جب مرد عورت دونوں بیٹھے. تو اسی طرح سلام علیکم, اگر مرد عورت دونوں بیٹھے جب بھی کہیں گے, صرف مرد بیٹھے جب بھی کہیں گے, صرف عورتیں بیٹھی جب بھی کہہ سکتے ہیں, مگر سلام علیکم کہہ سکتے ہیں. آئیے اب قرآن نے کیا کہا, انما یرید اللہ. یہ آیت ختم ہوئی, آیت کا فقرہ ختم ہوا. بار بار تکرار سے آپ کا بہت زیادہ صرف ہوتا ہے اس لیے میں سمیٹ رہا ہوں بات کو. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ. اب تک صرف عورتوں والے صیغے ہیں, آیت تمام نہیں ہوئی, ایک وقف مطلق ضرور ہے یہاں پر, تو بنا ہوا ہے. اب کیا کہہ رہی ہے آیت, انما یرید اللہ لیذہب عنکم. اب انکن نہیں ہے, انکم سے مراد ہوگا کہ اب خطاب ایسے مجمع سے شروع ہو گیا جہاں یا صرف مرد ہیں یا مرد اور عورت دونوں ہیں. مرد اور عورتیں دونوں ہیں. اگر صرف عورتیں ہوتی تو انکم نہ ہوتا. تو ابھی تک ازواج رسول سے خطاب تھا, لہذا کہا گیا اپنے گھروں میں بیٹھی رہو, ایسا اور ایسا کرو. اب کچھ اور مجمع ہے جس سے کہا جا رہا ہے بس اللہ نے ارادہ کر لیا ہے کہ تم سے ہر رزق کو دور رکھے. عنکم الرزق,
اہل البیت، اے اہل بیت. جیسے ہی آیت ختم ہوئی ویسے ہی اب دوسری آیت میں کیا ہوا؟ وَاذْكُرْنَا، اب یہ نہیں وَاذْكُرْكُمْ، وَاذْكُرْنَا مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ. بہت توجہ کیجیے گا. پہلی آیت کا پہلا فقرہ تمام ہوگا، دوسرے فقرے میں خطاب کیا گیا کسی خاص گروہ سے، اور فوراً دوسری آیت میں پھر پرانے گروہ کو واپس لایا گیا اور اس سے کہا جا رہا ہے اور ذکر کرو تمہارے گھروں میں وہ باتیں جو بیان کی جاتی ہیں، ما یتلی فی بیوتکن من آیات اللہ والحکمہ، اللہ کی نشانیوں اور اس کی حکمت کے بارے میں جو باتیں کی جاتی ہیں ان کو یاد رکھو. اور یہ ہمیں ذہن میں رکھنے کی بات ہے کہ جن لوگوں سے اب خطاب ہو رہا ہے کس طرح ہے؟ وَاذْكُرْنَا مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِیفًا خَبِیرًا. بات تمام ہو گئی. ذات سی توجہ کی ضرورت ہے. ایک گروہ وہ ہے جس سے کہا جا رہا ہے گھروں میں بیٹھو اور زمانے جاہلیت کی باتیں مت کرو. ایک گروہ وہ ہے جس سے کہا جا رہا ہے ہم نے تمہیں ویسا پاک رکھا جیسا پاک رکھنے کا حق ہے. پھر اسی پہلے گروہ سے بات ہو رہی ہے کہ تمہارے گھر میں جو اللہ کی نشانی اور حکمت کی باتیں ہو رہی ہیں ان کو یاد رکھو. تو اس کا مقصد یہ ہوا کہ مجمع ایک تھا، اس میں ایک گروہ وہ تھا جو پڑھا رہا ہے اور ایک گروہ ہے جو پڑھ رہا ہے. صلوات محمد و آل محمد. ایک گروہ ہے جس کو تعلیم کی ضرورت ہے اور ایک گروہ وہ ہے جو تعلیم دے. اب اس کے لیے اگر ہم روایات میں چلے جائیں تو ہمیں بہت آسان ہو جائے گا سمجھنا کہ جب کسی نے پوچھ لیا حضرت ام سلمہ زوجہ رسول سے کہ آپ جب سیدہ بہت کم سے آپ کے سامنے لائی جاتی ہیں تو آپ ان کو کیا پڑھاتی ہیں؟ ازواج رسول میں سے اتنی معتبر شخصیت نے جب یہ سنا تو جواب کیا دیا؟ کیا بات کرتی ہو، میں انہیں کیا پڑھاؤں گی، وہ مجھے پڑھاتی ہیں. صلوات محمد و آلہ محمد. وہ مجھے پڑھاتی ہیں. یہ ہے ذات سیدہ. اور میں نے اس لیے آیت تطہیر کے اس فقرے کو آپ کے سامنے نقل کیا تاکہ چند باتیں اور اس میں سلسلے میں کہہ سکوں. تمام مستشرقین یورپ میں اکثر لوگوں نے جو قرآن پر غور کی تو انہوں نے کہا کہ ہمارے سامنے دنیا کی کوئی کتاب اتنی پاکیزگی کا سبق نہیں دیتی جیسا قرآن دیتا ہے. جتنا طہارت کا کانسیپٹ مفہوم قرآن نے واضح کیا کسی اور کتاب میں نہیں ہے. اس کو ذہن میں رکھیے کہ طہارت قرآن کا خاص حصہ ہے. جو کانسیپٹ طہارت کا قرآن نے دیا اس کا خاص منظر ہے. اور اس لیے ایک ہے طہارت، ایک ہے نجاست، ایک ہے کثافت. فرق ہے. طہارت کیا ہے، نظافت کیا ہے، نجاست کیا ہے، کثافت کیا ہے. طہارت بہت سی جگہوں پر صرف دھو دینے کو بھی کہیں گے. طہارت بہت سی جگہ نیت کے ساتھ کسی چیز کو دھونے کو کہیں گے. نظافت نہ دھونا ہے نہ دھلانا ہے بلکہ صرف صاف رکھنا ہے. میں نے رومال نکالا اس کو صاف کر دیا، یہ نظافت ہے. زیادہ گردہ جمع تھا میں نے ہٹا دیا اس کو. یہ رومال لیا اور میں نے اس کو ایسا پوچھ دیا تھا، یہ نظافت ہو گئی. تو طہارت اور نظافت کا ہی فرق ہے کہ طاہر ہے شے لیکن اس کو اور واضح کر دے، اور روشن کر دے، اور چمکا دے. نجاست وہ چیز ہے جس کو شرعی طور پر آپ نجس کہیں گے، جس کو استعمال کرنے سے بہت سی باتیں آپ نہیں کر پائیں گے. لیکن اسی نجاست میں جس کو ہم نظافت کے مقابلے لائیں گے کثافت ہے. یہ جو تھی یہاں پر یہ کثافت تھی، میرے رومال نے اس کو نظافت میں تبدیل کر دیا. میں اس کی مثال دیا کرتا ہوں. اس مجمع میں بہت سے حضرات کے ہاتھوں میں انگوٹھیاں ہوں گی. انگوٹھیوں میں کسی کے پاس عقیق ہوگا، کسی کے پاس فیروزہ ہوگا، کوئی اور نگینہ ہوگا. میں نے اکثر دیکھا ہے وہ دیکھ رہے ہیں، میں نے کیا دیکھ رہے ہیں کہا ویسے تو عقیق ٹھیک ہے لیکن اس کے اندر رگ ہے، اس کے اندر ایک رگ. جی یہ فیروزہ تو بہت اچھا ہے لیکن اس کے اندر شجری ہے، لیکن اس کے اندر یہ نشانیاں ہیں. یہ میں پوچھتا ہوں کہ یہ جو رگ اندر کہلاتی ہے، یہ ماہر سے اگر آپ پوچھیں کہ اس عقیق کے اندر جو ایک اندر ہلکی سی لہر پیدا ہو گئی ہے جس کو آپ رگ کہہ رہے ہیں اس پتھر کی، یہ جاننے والا جانتا ہے؟ اس سے اگر ہم پوچھیں آپ کی نظروں میں یہ کیا ہے تو کہے گا عقیق تو بہت اچھا ہے لیکن اس میں یہ اندر کثافت ہے. یہ اندر کثافت ہے.
ہم آپ اردو کے اعتبار سے فوراً سمجھ جائیں گے کثافت، دنیا کو سمجھانے کی اور کچھ کہنا پڑے گا۔ تو اگر پتھر کے اندر جو ایک رگ ہے، جو ایک لہر ہے، جو ایک نشانی ہے، وہ اس کی کثافت ہے، کیا اس کثافت کو آپ نجاست کہیں گے؟ کوئی انسان اس کو نجس نہیں کہہ سکتا، نجس نہیں ہے، کثافت ہے۔ اب اس کثافت کو عربی میں اور بدل کر ہم کہیں تو بہت سی جگہوں پر یہی کثافت کی لفظ عربی میں رجس کہلائے گی۔ ذہن گیا آپ کا؟ اس نے کہا اللہ نے یہ ارادہ کر لیا ہے اہل بیت طہارت کہ تمہیں پاک رکھے اور تم سے ہر رجس کو بھی دور رکھے۔ نجاست تو الگ کی بات ہے، کوئی غلط نشانی بھی نظر نہیں آنے پائے گی۔ صلوات محمد وآل محمد، سب مل گئے صلوات محمد وآل محمد۔ ادھر حال ہی میں اسی ہفتے یا 8 دن کے اندر ایک بات کی طرح میرا ذہن گیا ایک جگہ تقریب نکاح میں، تو وہاں میں حدیث قصہ تلاوت ہو رہی تھی، وہاں میں بھی ان بچوں سے کچھ کہوں تو میں نے وہاں کچھ کہا، وہ بات میرے ذہن میں رہ گئی، وہ میں نے ابھی ایک مجلس میں پرسوں کہیں پڑھی، آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ایک صلوات محمد وآل۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ حدیث قصہ نہیں پڑھ رہا ہے اور اس سے متعلق ساری باتوں کو میں نہیں، لیکن اتنی بات تو ضرور کہوں گا کہ جب بہت سی باتیں ہو گئیں تب اس نے آواز دی، وعزتی وجلالی، میری عزت اور میری جلال کی قسم، میری عزت اور میرے جلالت کی قسم، انی ما خلقت السماء مبنیہ۔ اب یہ ساری باتیں سامنے آئی، میں نے ان میں سے کوئی شے پیدا نہیں کی، آسمان زمین ستارے سب بات ہو گئی۔ جب اس نے کہہ دیا پوری کائنات میں نے پیدا نہیں کی الا لاجل ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الکساء، صرف ان کے لیے، ان کی وجہ سے جو یہاں اس چادر میں یہ 5 ہیں۔ تو سب سے بڑے سردار ملک نے پوچھا یا رب ومن تحت الکساء، والے چادر میں ہیں کون؟ عجب معاملہ ہے، نور کی مخلوق لیکن ایک تحت کسا جو نورانیت نظر آ رہی ہے، اتنی چکا چوند کر دینے والی کو پہچان نہیں پا رہا ہے کہ یہ کون ہے۔ اب کہا گیا کہ یہ کون اور کون اور کون، لیکن ان سب سے پہلے پھر میں آپ کو واپس لے چلتا ہوں کہ جہاں سے پھر گفتگو شروع ہوئی، یہ نہیں حالی کہ انی ما خلقت السماء مبنیہ، یہاں سے بات نہیں شروع ہوئی ہے، توجہ کیجیے گا، بلکہ بات یہاں سے شروع ہوئی، اعلموا یا ملائکتی والسکان السماواتی انی ما خلقت السماء مبنیہ۔ واقعی بات ہے، جان لو، سمجھ لو، سن لو، پہچان لو، اے آسمان پر رہنے والے میرے ملائکہ، اے میرے ملائکہ اور اے آسمان پر رہنے والی میری مخلوق۔ بافہم مجمع کو متوجہ کرنے کی خالی بات ہے۔ کیا کہا اس نے؟ اعلموا یا ملائکتی، اے میرے ملائکہ، والسکان سماواتی، اور میرے آسمان پر رہنے والے مخلوق، رہنے والوں جو میرے آسمان پر رہتے ہو، میں نے پوری کائنات کو نہیں پیدا کیا مگر ان کے سبب۔ ملک نے پوچھا یہ کون؟ جواب ملا یہ۔ کیا انصاف کا تقاضا یہ نہیں تھا کہ جب اس نے کہا اعلموا یا ملائکتی والسکان سماواتی، جان لو اے میرے ملائکہ اور اے میرے آسمان پر رہنے والوں، انصاف، ہم معاذ اللہ انصاف کا تقاضا تو یہ بھی کہتا ہے کہ وہاں سے یہ بھی خطاب ہوتا اعلموا یا ملائکتی والسکان سماواتی والسکان الارضین، جان لو اے میرے آسمان پر رہنے والوں، اے میرے ملائکہ اور میرے زمین پر رہنے والے مخلوقات، ان کو نہ شریک کر کے، صرف ان لطافت والی مخلوقات کو شریک کر کے بتا دیا گیا کہ جب ان کا ذکر ہوگا عظمت کا تو ان کو نہیں لایا جائے گا جن میں کچھ گنہگار بھی ہوں گے، کچھ باکثافت بھی ہوں گے، کچھ مجرم بھی ہوں گے۔ صلوات محمد وآلہ نہیں لایا جائے گا۔ اتنی عظمت ہو، کیا کہنا، کیا
بس زیادہ وقت نہیں لوں گا، اتنا عرض کروں گے جب اتنی عظمت ہو تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ شہزادی کی عظمت کیا تھی۔ فطمت عن الشر، پوچھا گیا رسول سے نام کیا ہے فاطمہ، کیوں ہے؟ تو فطمت عن الشر، ہر برائی سے محفوظ۔ اور اسی لیے آپ کا یہ قول مجھے بہت جگہوں پر حوالہ میں پیش کرتا ہوں میں، کہ جب رسول نے فرمایا ما تکاملت النبوۃ لنبی الا وقد اقر بفضلها ومحبتها، پہلا جملہ کہاں سے شروع؟ ابنتی فاطمہ، میری بیٹی فاطمہ وہ ہے کہ کسی نبی کی نبوت اس وقت تک مکمل نہیں ہوئی جب تک کہ اس نے میری بیٹی کے فضل اور محبت کا اقرار نہیں کر لیا۔ یہ ہے فاطمہ، صلوات محمد علیہ۔ جو شہزادی کی یہ منزلت ہو، جتنی دیر بھی ہم لوگ بیان کریں، لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ دیکھیے اس کا بھی ایک عجب انداز ہے کہ جب اس نے خطاب کیا تو فرشتے نے پوچھا یا رب ومن تحت الکسا، والے کسا کے اندر، چادر کے اندر ہیں کون؟ تو ایک ہی جواب آیا، ہم فاطمہ، وہ فاطمہ ہے، وہ ابوہا و بالوہا بنوہا۔ عجب بات ہے، اتنے اہم رشتے مردوں والے سامنے ہیں، ان کو تعارف میں نہ لا کر ایک بیوی کے نام سے تعارف دے کر یہ بتایا جا رہا ہے پہچان لو، قیامت تک کے اسلام جب چلے گا تو اس نام سے چلے گا کہ جس کے ذریعے دشمنوں کو بھی پہچانا جا سکے۔ جو مخالفین اور معاندین سیدہ ہوں گے، نہ وہ رسول کے ہوں گے، نہ وہ علی کے ہوں گے، نہ حسنین کے ہوں گے، صلوات محمد علیہ۔ اور اس لیے عزیزان گرامی، جب شہزادی کا تذکرہ ہوتا ہے تو ہمیں بہت سی باتیں یاد آتی ہیں، بہت احتیاط کرتے ہیں ہم اس بات کو کہنے میں، لیکن عالم اسلام میں یعنی کتنی جگہیں ایسی ہیں جہاں ہم نہ آپ نہیں، بڑے بڑے علماء اسلام نے کس طریقے سے ذکر معصوبہ کیا ہے۔ یہ تاریخیں، یہ تذکرے اس بات کی دلیل ہوتے ہیں کہ کون اس گھرانے سے محبت رکھتا ہے، کیونکہ اہل بیت اہل بیت اہل بیت تو سب کہہ لیں گے، لیکن پہچان اہل بیت اطہار کی اگر بنے گی تو ایک نام سے، تو وہ نام سیدہ ہے۔ ہر جگہ ہم اور بہت سے نام شریک کرنے کی کوشش کر لیں، لیکن دو جگہ پر یہی نام فصل بن جائے گا، حد بن جائے گا، دور کرنے کا وسیلہ اور ذریعہ بن جائے گا، جس کو کوئی رد کر ہی نہیں سکتا۔ آپ جتنی چاہے مثالیں لے آئیں۔ ایک وہ وقت ہے کہ جب رسول ایک چادر میں جا رہے ہیں، جس چادر میں لیٹنے جا رہے ہیں، آرام کرنے جا رہے ہیں، یہ دیکھ لیں تمام تاریخ اسلام میں کہ وہاں کون کون لوگ ہیں۔ وہاں یا علی ہیں، یا حسن ہے، یا حسین ہے، یا فاطمہ ہے۔ عورتوں میں، بیویوں میں ایک فاطمہ، جبکہ وقت وہ ہے کہ اور بھی سب ہیں۔ دوسرا وقت کون سا ہے؟ جب اس کا وقت آیا، یہاں میں طنز کے لیے جملہ کہوں گا، آپ کو شاید اچھا لگے گا، جب ایسا وقت آیا کہ غیر مذاہب کے لوگوں کے سامنے بات ہونا ہے اور سب لوگ جمع ہو چکے، مباہلے کی بات طے ہو گئی، اس وقت نجران کے نصارہ علماء بیٹھے، شان سے آگے جو مباہلے کا انداز ہوتا ہے، ایک گھٹنا زمین پر، ایک گھٹنا آسمان کی طرف بلند، ہاتھ آسمان کی طرف بلند، سردار آگے بڑھ کے بیٹھا، اب سامنے بھی والے بھی آئیں گے۔ اس وقت ہم نے دیکھا کہ صرف یہی پانچوں افراد سامنے ہیں۔ جب یہ سامنے آئے تو میں یہاں پر یہ کہہ سکتا ہوں، کوئی اور کیوں نہیں آیا؟ کبھی غور کیا آپ نے؟ ہر جگہ لوگ کہتے تھے ہم کو بھیج دیجئے، ہم چلے جائیں، یہاں کوئی کیوں نہیں آیا؟ یہاں کوئی کیوں نہیں آیا؟ بات ایک اور ہے، جہاں جان کا خوف ہوتا ہے وہاں آدمی آگے بڑھتے ڈرتا ہے، کیونکہ معلوم تھا کہ یہاں آسمان سے جواب آئے گا، تو یہاں وہی جائے جس کو یہاں جانے کا حق ہو۔
کسی نے جرت نہیں کہ ہم کو بھی ساتھ لے چلیے. جب چادر کی بات آئی تو وہاں اگر کسی نے بڑھنا بھی چاہا تو رسول نے روک دیا. میدان مباہلہ میں کوئی آگے نہیں بڑھا, وہاں سے یہی چند شخصیتیں. جب یہ بڑھی تو عزیزان گرامی, علماء اسلام میں بہت بڑے بہت مشہور مفسر ہیں علامہ فخر الدین رازی. ان کی کتاب جو تفسیر ہے, تفسیر کبیر, جب اس میں آئے مباہلہ کی تفسیر انہوں نے شروع کی تو اس انہوں نے لکھا اس بات کو کہ چونکہ وہاں ذکر یہ تھا کہ فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. یہ پورا مباہلہ کیا ہے؟ تاکہ یہ واضح ہو جائے جھوٹے کون ہیں. جھوٹوں پر خدا کی لعنت, تو جھوٹ کو نمایاں کرنے والا معاملہ ہے. اب یہاں وہی لائے جائیں گے جو جھوٹ کے مقابلے میں سچ کی محکم دلیل ہوں, جن کو دیکھتے ہی پہچانا جا سکے کہ یہ سچ ہے. اور اتنا معروف تھا ان کا سچا ہونا کہ مخالف مجمع آیا مباہلے کے لیے بیٹھا, لیکن جیسے ہی اس نے ان شکلوں کو دیکھا تو پیچھے ہٹ گئے. جو پیچھے ہٹ گئے اسلام پر نہیں تھے مگر اسلام کی ان سچی شخصیتوں کو پہچانتے تھے. توجہ کیجئے گا. اسی لیے علامہ راضی نے لکھا کہ یہ پانچوں شخصیتیں جو میدان میں لائی گئیں, ایک لفظ کے لیے کہہ رہا ہوں, زحمت دے رہا ہوں, یہ پانچوں شخصیتیں جو میدان جنگ میں, جو میدان مباہلہ میں آئیں اور لائی گئیں, یہ در حقیقت انہوں نے فقرہ لکھا. یہ سب کے سب علائم صدق تھے. علائم جمع علامت کی, یہ سب سچائی کی علامتیں تھیں. اب خیال کیجئے کہ میدان مباہلہ میں غیر مذاہب کے سامنے جب سچ کو علامت کے طور پر پیش کرنا ہو تو اس کی نشانی کون قرار پائیں گے؟ یا رسول ہوں گے, یا علی, یا فاطمہ, یا حسن, یا حسین. بس اسی سے میں آپ کے سامنے ربط مصائب بھی پیش کروں گا کہ غور کیجئے کہ جو شخصیتیں سچ کی علامتیں ہوں ان میں عورتوں میں, بیویوں میں سب سے نمایاں ایک ہی شخصیت تھی, سیدہ فاطمہ, رسول کی بیٹی. اور اس لیے رسول کی بیٹی کا نام وہی پڑا جو رسول کا نام تھا. جو لقب وہاں تھا صدیق, صادق, وہی لقب آپ کی بیٹی کا پڑا صدیقہ. غور کیجئے گا, رسول صادق, یہاں صدیقہ, بیٹی صدیقہ ہے, لقب پڑ گیا. اور سب نے لکھا کہ علائم میں صرف سچائی کی نشانیاں تھیں, تو عورتوں میں کون؟ معصومہ, سیدہ. بس یہی سے میں پوچھنا چاہتا ہوں, اگر کوئی سیدہ کو جھٹلائے تو کیا گزرے گی سیدہ پر؟ ایک شریف انسان کی خصوصیت شرافت کے اعتبار سے جو ہو, اسے اگر کوئی جھٹلاتا ہے تو اسے بہت تکلیف ہوئے, اسے بہت تکلیف ہوتی ہے. آپ بہت مانے جانے عالم, فلسفی, قابل, ڈاکٹر, سب کچھ ہوں ماشاءاللہ, لیکن اگر کوئی آپ کے اوپر کچھ بھی کہے آپ کو اتنا برا نہیں لگے گا. آپ کے اس علم پر, فن پر اگر کوئی اعتراض کر بیٹھے گا تو بہت برا لگے گا. خدا طول عمر عطا کرے ہمیں ڈاکٹر صاحب کو کہ جس طریقے سے آج پوری دنیا میں ان کا نام ہے, ان کا شرف, ان کی عزت ہے. اور ہر شخص اسی طرح جو جہاں جس فن میں ہو, اس کو اگر کوئی سید ہے اور اس سے آپ کہیں ان کے منہ پر آپ سید نہیں, ہم نے پتہ لگا لیا, آپ جھوٹ بولتے ہیں. اگر آپ ان سے کہ آپ پڑھے لکھے نہیں, آپ جاہل, اسے برا نہیں لگے گا. لیکن اگر آپ یہ کہیں تو اسے برا لگے گا. تو اسی طرح اب آپ غور کر لیجئے کہ جس کا لقب ہی صدیقہ ہو, میں سے زیادہ نہیں کہوں گا, جس کا لقب ہی صدیقہ ہو, اس کو صدق کو کوئی جھٹلائے, اور جھٹلانے والے بھی کوئی وہ نہ ہو جو راستہ چلتے لوگ ہو, جنہوں نے زندگی رسول کے ساتھ بیٹھ کر گزاری ہو, اور وہ صدیقہ کے اس لقب کو, اس خطاب کو, اس خصوصیت کو, اس صفت کو جھٹلائیں, کتنا برا لگے گا. شاید جو یہ خطاب کیا گیا اس کے اندر یہ بھی ایک سبب ہوگا کہ سبت علیہ مسائل, شاید یہ بھی ایک سبب ہوگا, اس کو چھٹایا جا رہا ہے. اور میں اس پر بہت تفصیل میں کبھی نہ گیا ہوں نہ جاتا ہوں, آپ سب جانتے ہیں. اتنا جملہ کہہ دوں
کہ میری تحقیقی نظر جہاں تک ہے، شاید اگر ہو تو آپ بتائیے گا مجھ کو، کہ میں نے کہیں بھی یہ نہیں دیکھا کہ یہ حدیث جب سیدہ نے اپنا حق مانگا تو بڑی تہذیب سے کہا گیا، اے بنت رسول، ہم سے تو رسول کا یہ قول ہمارے سامنے ہے، نحن معاشر الانبیاء، ہم انبیاء نبی وہ ہوتے ہیں کہ لا نور، نہ ہم کسی کو وارث بناتے ہیں نہ کسی کے وارث ہوتے ہیں۔ بیکار کی بات ہے۔ چلیے میں اس پر اور تفصیل میں نہیں جاؤں گا، اتنا کہہ دوں کہ جہاں تک میری نظروں نے کام کیا ہے اب تک، یہ حدیث جو بیان کی گئی، دیکھ لیں حضرات، میری اس قول کو جو میں کہہ رہا ہوں تلاش کریں اور دیکھیں اگر ریکارڈ ہو کے جا رہی بات، کہ سیدہ سے کہا جائے آپ جو اپنا حق مانگ رہی ہیں تو آپ کے بابا کا قول ہے کہ ہم انبیاء نہ کسی کو وارث بناتے نہ کسی کے وارث ہوتے ہیں، لہذا یہ آپ کی بات، یہ آپ کا ورقہ جو آپ لے کے آئیے، پھر جو کچھ سلوک ہوا۔ میں پوچھتا ہوں، یہ حدیث جو نقل کی گئی اس بھرے دربار میں سیدہ کے قول کے سامنے، اس حدیث کے سلسلے میں جس نے جتنی بھی روایت کی ہے وہ روایت کیا ہے؟ بس اتنی سی روایت ہے کہ مجمع تھا نمازیوں کا، مسجد تھی، رسول نماز پڑھا رہے تھے، نماز کے بعد جو وقت تھا اس میں آپ نے یہ حدیث بیان فرمائی۔ یاد رکھیے گا، میں اس موضوع کو بہت کم بولتا ہوں، آج اتنا سے بہت آواز آ گئی، اتنا سے کہہ دوں۔ جب اس مجمع میں رسول نے یہ بات فرمائی کہ ہم وارث نہیں بناتے، تو لکھنے والوں نے خود لکھا کہ اس پورے مجمع میں رسول کی اس حدیث کی روایت صرف ایک ہی صاحب نے کی، صرف ایک صاحب، جس نے سیدہ سے بیان کیا، بس وہی راوی ہے۔ اتنا اہم مسئلہ ہو اس کے راوی تو بہت سے ہونا چاہیے، صرف ایک صاحب راوی، اور ان کی روایت کی تائید میں بھی کوئی اور وہ دوسرا راوی نہیں ہے، تو یہی سے سمجھ لیجئے گا کہ سیدہ کے قول کو جب اس طرح بھرے مجمع میں نقل کر دیا جائے، نہ صرف سیدہ پر بلکہ ان کے بابا پر بھی اتہام کیا گیا کہ انہوں نے ایسی بات کہی، کتنی اذیت پہنچی ہوگی شہزادی کو اس پر۔ نہ سمجھے کہ مجھے جھٹلایا گیا، بلکہ گھر کی رہنے والی ایک ایسی کنیز جس کے لیے رسول نے فرمایا کہ امی بعد امی، یہ میری ماں کے بعد میری ماں، جس کو رسول نے ماں کا مرتبہ دیا ہو، وہ کہہ رہی کہ ہاں یہ حق ہے سیدہ کا، جھٹلایا جائے۔ ان سب کو جھٹلا دیا جائے جو میدان مباہلہ میں علائم صدق بن کر گئے تھے، سچائی کی علامتیں بن کر گئے، وہ ان سے کہا جائے نہیں رسول کا یہ قول، جبکہ اس کی تردید سب نے کی۔ عزیزان گرامی، اس لیے اگر ہماری شہزادی نے یہ فرمایا ہو، اور اسی لیے آخر وقت میں یہ دیکھتا ہوں کہ جس نے جھٹلایا تھا اسی کے گھر کی شخصیت ہے جس سے سیدہ یہ فرما رہی ہے۔ دیکھو، میں بھی اپنے حجرے میں جاتی ہوں، عبادت کی آواز سنتی رہنا، جب تک آواز سننا سمجھ لینا میں ہوں، جب آواز نہ آئے تو آ کر مجھے دیکھ لینا اور اس کے بعد بتا دینا کہ اب سیدہ اس دنیا میں نہیں ہے۔ کس سے خطاب ہو رہا ہے؟ اسماء، جہاں سے انہی کے قول کو جھٹلانے کی بات شروع ہوئی، اسی کی گھر کی شخصیت سے کہا جا رہا ہے تم گواہ رہنا۔ اور وقت آیا کہ ہماری اور آپ کی شہزادی نے کچھ اور بھی حکم دیے کہ دیکھو اگر حسنین گھر میں آئے تو پہلے ان کے کھانے کا اہتمام کر دیں۔ اچانک ان کو یہ خبر نہ سنانا۔ عزیزان گرامی، آپ ایسے موقع پر جب یہ سلسلہ ہے شہادت وفات معصومہ ہر طرف نقل کیا جا رہا ہے، پوری دنیا میں منایا جا رہا ہے، بہت خوش نصیب ہم لوگ بھی ہیں کہ ہم اس غم میں شریک ہوئے کر اور ان واقعات میں بھی گواہ بنے کہ جو عظمت اہل بیت اطہار سے متعلق۔ حالت وہ ہے کہ شہزادی نے حکم دیے کچھ، اور اس سے بھی پہلے میں اس فقرے کو بہت ہی محسوس کرتا ہوں جب میں روایات میں پڑھتا ہوں کہ جب وہ وقت ہے کہ مولا علی تشریف لائے، شہزادی نے اطلاع دلوائی جاؤ ذرا ابو الحسن کو بلواؤ، مولا علی گھر میں آئے، اب صرف علی ہے اور سیدہ ہے، بستر علالت پر شہزادی لیٹی ہوئی ہے،
مولا علی سرانے بیٹھے ہیں، گفتگو ہو رہی ہے، تو شہزادی بار بار فرما رہی ہیں میں نے تو کوشش ہمیشہ کی، لیکن اگر کوئی بات شکوے و شکایت کے لائق نظر آ گئی تو اے بلاسر اس کا خیال نہ کیجیے گا۔ لیکن اس میں جو جملہ مجھے بہت محسوس ہوا وہ یہ کہ مولا علی نے ایک مرتبہ کیا خطاب فرماتے فرماتے اتنا فرمایا، اے بنت رسول یہ بتا دو کہ جب میں دنیا کے مصائب میں دل تنگ ہوتا تھا تو آ کر تم سے اپنی بات کو بیان کر لیتا تھا، اب آپ کے بعد میں کس سے بیان کروں گا؟ علی جیسا صابر، میرا آپ کا علی جیسا صابر شاکر امام، لیکن جانتا تھا کہ مصائب کے وقت اگر دل کی بات کسی سے کہنا ہے تو سیدہ ہے۔ اور پھر وہ وقت آ گیا عزیزان گرامی، آپ کی آوازیں بلند ہوئی، پھر وہ وقت آیا کہ جب ضلع معصومہ اب تنہا ہے، اسماء کو بلا کے وصیتیں کی، اور پھر آہستہ آہستہ اپنے حجرے میں جا کے عبادت کرتے کرتے خاموشی ہوئی۔ اسماء نے دیکھا کہ آواز نہیں آ رہی ہے، دروازہ کھولا، اندر گئی، شہزادی کے چہرے کو دیکھا، اپنے کان قریب کیے، کوئی آواز نہیں، محسوس کیا کوئی حرکت نہیں، کوئی سانس تنفس نہیں، میں ایک مرتبہ خود کو گرا دیا شہزادی پر، چیخ مار کر روئی، اور چیخیں مار کر روتے روتے حجرے سے باہر آئی، جیسے ہی رو کر باہر آ رہی تھی کہ سامنے سے شہزادے آ گئے۔ کیوں اسماء یہ حالت کیا ہے؟ کہا چل کے ذرا اپنی مادر گرامی کو دیکھ لیں۔ اب جو آئے دونوں شہزادے، آ کر دیکھا مادر گرامی دنیا سے رخصت ہو چکی ہے، اسی عالم میں روتے ہوئے مسجد کی طرف گئے، بابا بابا آوازیں دی، مولا علی خدر مسجد پر آ گئے، پوچھ لیا بیٹو کیا بات ہے؟ جواب دیا بابا ایسا لگتا ہے مادر گرامی اس دنیا میں نہیں۔ میں نے روایت کا یہ فقرہ جب دیکھا تو عجب سا لگا کہ خود مولا علی مسجد سے گھر تک بلند آواز سے روتے ہوئے آئے۔ علی جیسا صابر امام گھر میں آئے، انتظامات کیے، جو وصیتیں تھیں ان کے مطابق جو مجمع جمع ہوا اس کو واپس کر دیا گیا۔ بہت رات کے بعد یہ وقت جب تدفین کا وقت آئے گا، ابھی کوئی جلدی نہیں ہوگی، لوگ واپس جائیں، سب کو وصیت معصومہ کے مطابق واپس کیا گیا۔ پھر شب کا وقت آیا، ایک فقرہ بس اور کہ جو دل کو ٹکڑے ٹکڑے کرتا ہے، جب امام اپنے فرائض کو انجام دے رہے، معصومہ کی وصیت کے مطابق غسل دیا جا رہا ہے، کفن کا انتظام ہو رہا ہے، اسی عالم میں اسماء نے دروازے کے باہر سے مولا علی کے چیخ مار کر رونے کی آواز سنی۔ پریشان ہو گئی، علی جیسا صابر امام۔ عزیزان گرامی، دل تو چاہتا تھا کہ فقرے کو نقل کروں، لیکن نہیں نقل کر سکوں گا، آپ کی سماعت پر چھوڑتے ہوئے اتنا کہوں گا۔ پوچھ لیا اسماء نے، یا علی آپ جیسا صابر امام یہ رات کو اس طرح چیخ مار کر رویا، یہ کیوں؟ پڑوس کے لوگوں کو خبر ہو سکتی تھی۔ جواب دیا اسماء میں غسل دے رہا تھا کہ اچانک میرا ہاتھ سیدہ کے بازو پر پڑا۔ پھر اس کے بعد کا آپ کا فقرہ ہے، اس فقرے کا یہ جملہ آپ سنیں گے کہ میں نے جب دیکھا پہلو سیدہ کو، سیدہ کے بازو کو، تو اس لیے میں چیخ مار کر رو پڑا کہ کیسی صابرہ تھی بنت رسول جس نے آخر وقت تک اپنی تکلیفوں کی کوئی شکایت کبھی مجھ سے نہ کی کہ کیا پہلو پر گزر رہی تھی، کیا بازو پر گزر رہی تھی۔ اسی عالم میں گھر کے مخصوص لوگ جمع ہوئے، لے جا کر ایسی جگہ پر دفن کیا گیا، نشانیاں ہٹا دی گئیں تاکہ لوگ پہچان نہ سکیں۔ عزیزان گرامی بات کو تمام کروں گا کہ ہاں مجمع چھوٹا سا مجمع گھر کی طرف واپس آیا، میرا دل کہتا ہے کہ پس در زینب کھڑی تھی، پس در ام کلثوم کھڑی تھی، بیٹیوں نے دیکھا تھا کہ حسنین جب ماں سے رخصت ہو رہے تھے، اس وقت کا بھی روایت کا فقرہ ہے کہ رخصت ہوتے وقت کبھی زینب نے خود کو گرایا سیدہ کے اوپر، کبھی امام حسن نے، لیکن ایک مرتبہ امام حسین گوشے میں خاموش کھڑے تھے۔ مولا علی نے آواز دی، بیٹا حسین تم بھی اپنی مادر گرامی سے رخصت ہو لو۔ کم سن شہزادے کا جواب تھا، میری ماں نے ہمیشہ مجھ کو بلایا، اگر اس وقت میری ماں بلائے تو میں قریب جاؤں گا،
پر روایت میں ایک مرتبہ بندے سیدہ بندے کفن اب ہاتھ بلند ہوئے، دونوں ہاتھ بلند ہوئے، آ میرے لال میرے گلے سے لگ جا۔ امیر مولا علی نے بڑے محبت و احترام سے امام حسین کو الگ کیا، یہاں تک کہ جب تصویر کے لیے لے کر چلے، جب منتخب مجمع ساتھ واپسی ہوئی، واپسی کے بعد عزیزان گرامی درے خیمہ درے خانہ کے دونوں طرف، دروازے کے دونوں طرف ایک طرف زینب کھڑی ہے، ایک طرف ام کلثوم کھڑی ہے۔ آئیے ایک فقرہ یاد دلاؤ، بات کو ختم کروں۔ حسنین گھر میں داخل ہوئے، تصور میں منظر دیکھتا ہوں، زینب نے دوڑ کر گلے میں ہاتھ ڈالا ہوگا، ام کلثوم نے دوڑ کر گلے میں ہاتھ ڈالا ہوگا۔ میرے بھیا کیا مادر گرامی کو سپرد خاک کر آئے، روتی ہوئی بہنوں کو بھائیوں نے تسلی دی ہوگی، روتی بیٹیوں کو بابا نے تسلی دی ہوگی، ایک ایک نے صبر و دلاسے کی تسلی۔ ہاں یہ مدینہ تھا جہاں زینب اور ام کلثوم کو تسلی دینے والے علی تھے، حسن تھے، حسین تھے۔ مجھے ایک اور وقت یاد آیا جہاں آواز بلند ہے، الا قتل الحسین، کربلا میں حسین قتل کر دیے گئے۔ تعزیت کا انداز کیا ہے، سروں سے ردائیں چھینی جا رہی ہیں، تعزیانوں سے اذیتیں دی جا رہی ہیں۔ الا قتل الحسین سیعلم الذین ظلموا ہمارے واقع محمد والے محمد تمام شرکائے مجلس کو ان کے دلی شریف مخاطب کامیابی عطا فرما، جو مریض ان کے امراض سے انہیں شفا عطا فرما، ہم سب کو آخری سانس تک راہ محبت میرے بیت پر ثابت قدم رکھ، زور عزت حجت کے تعبیر فرما۔ کہنے لگے علی کیا کیا سہا بتائیے، اے دختر نبی رو کر کہا بطول نے حیدر سے اس گھڑی، اس ماں کے دل پہ زخم ہے سب سے بڑا یہی، اس ماں کے دل پہ زخم ہے سب سے بڑا یہی، بچوں کے سامنے مجھے مارا گیا علی، 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 چہرہ
چھپا کے رکھتی ہیں، چہرہ چھپا کے رکھتی ہیں اب فاطمہ علی، بچوں کے سامنے مجھے مارا گیا علی، بچوں کے سامنے مجھے مارا گیا علی، ظالم کا ہاتھ چہرہ میرا اور یہ وطن، میں نے تماچا کھایا یہ بھولا نہیں حسن، چھپ چھپ کے مجھ سے روتا ہے، چھپ چھپ کے مجھ سے روتا ہے بیٹا میرا علی، بچوں کے سامنے مجھے مارا گیا علی، بچوں کے سامنے مجھے مارا گیا علی، ظالم کو بغض آپ سے اتنا تھا دیکھیے، دروازہ وہ دباتا تھا پاؤں کے زور سے، جب جب میری زبان پہ، جب جب میری زبان پہ آتا تھا یا علی، بچوں کے سامنے مجھے مارا گیا علی، بچوں کے سامنے مجھے مارا گیا علی، وہ میری پسلیوں کا چٹکنا نہ سہ سکا، محسن نے ماں کا حال جو دیکھا تو مر گیا، دیوار و در کے بیچ میں، دیوار و در کے بیچ میں تھی فاطمہ علی، بچوں کے سامنے مجھے مارا گیا علی، بچوں کے سامنے مجھے مارا گیا علی، لے جا رہے تھے آپ کو جب گھر سے وہ لئی، پیچھے چلی تو ایڑیاں خط کھینچتی رہی، اٹھتے نہیں تھے پاؤں، اٹھتے نہیں تھے پاؤں، عجب حال تھا علی، بچوں کے سامنے مجھے مارا گیا علی، بچوں کے سامنے مجھے مارا گیا علی، بس آپ کو رسن سے چھڑانے کی بات پر مارا تھا تازیانہ ستمگر نے ہاتھ پر، اب تک نشان ہاتھ سے، اب تک نشان ہاتھ سے
مٹ نہ سکالی بچوں کے سامنے مجھے مارا گیا لی بچوں کے سامنے مجھے مارا گیا لی بچوں کے سامنے مجھے مارا گیا لی زہرا یا زہرا یا ممنون میری شہزادی یہ جہاں سارا تو ہمیں حفظ اور امان دے دے اپنی چادر کا سائبہ دے دے تیری قدرت میں کیا نہیں بی بی تجھ سے چاہے دو جہاں دے دے یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا مقروض کا ادا کر دے مفلسوں کا نصیب وا کر دے جن کی گودی بھری نہیں بی بی ان کو اولاد تو عطا کر دے یا زہرا یا زہرا یا مجلس پہ اور مصلی پہ ہر جواں کہہ رہا ہے رو رو کے ہم رہے نہ رہے مگر بی بی تا قیامت رہے غم سرور یا زہرا یا زہرا یا زہرا چادر کا سائبہ دے دے تیری قدرت میں کیا نہیں بی بی تجھ سے چاہے دو جہاں دے دے یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا
سن میری شہزادی یہ جہاں سارا یا پسلیاں روتی رہیں غربت زہرا پہ ٹوٹی پسلیاں روتی رہیں آگ نے ماتم کیا لکڑیاں روتی رہیں غربت زہرا پہ ٹوٹی پسلیاں روتی رہیں آگ نے ماتم کیا اور لکڑیاں روتی رہیں غربت زہرا پہ ٹوٹی پسلیاں روتی رہیں آگ نے ماتم کیا اور لکڑیاں روتی رہیں غربت زہرا پہ ٹوٹی پسلیاں روتی رہیں آگ نے ماتم کیا اور لکڑیاں روتی رہیں غربت زہرا پہ ٹوٹی پسلیاں روتی رہیں آگ نے ماتم کیا اور لکڑیاں روتی رہیں غربت زہرا پہ ٹوٹی پسلیاں روتی رہیں آگ نے ماتم کیا اور لکڑیاں روتی رہیں غربت زہرا پہ ٹوٹی پسلیاں روتی رہیں آگ نے ماتم کیا اور لکڑیاں روتی جب علی کے سامنے دروازہ زہرا جلا پھر وہی جلتا ہوا دروازہ بی بی پر گرا پھر وہی جلتا ہوا دروازہ بی بی پر گرا فاتح خیبر پہ خود مجبوریاں روتی رہیں آگ نے ماتم کیا اور لکڑیاں روتی رہیں غربت زہرا پہ ٹوٹی پسلیاں روتی رہیں آگ نے ماتم کیا اور لکڑیاں روتی رہیں دل میں ہے داغے پسر اور باپ کی فرقت کا غم پسلیاں ساری شکستہ اور بازو پر ورم پسلیاں ساری شکستہ اور بازو پر ورم حال زار سیدہ پر سختیاں روتی رہیں آگ نے ماتم کیا اور لکڑیاں روتی رہیں غربت زہرا پہ ٹوٹی پسلیاں روتی رہیں آگ نے ماتم کیا اور لکڑیاں روتی دختر شاہ ہدا پر ظلم جب حد سے بڑھا باپ کی فرقات میں رونے پر بھی پہرا لگ گیا باپ کی فرقات میں رونے پر بھی پہرا لگ گیا
فاطمہ کی سسکیاں روتی رہی آگ نے ماتم کیا اور لکڑیاں روتی رہی غربت زہرا پہ ٹوٹی پسلیاں روتی رہی آگ نے ماتم کیا اور لکڑیاں روتی ہائے کیسا تھا ستم گئے کہ تماچے کا سے ہائے کیسا تھا ستم گئے کہ تماچے کا سے ارے گر گئی تیورا کہ خود ملتے پیمبر خاک پہ گر گئی تیورا کہ خود ملتے پیمبر خاک پہ اور زمین پہ گر کے دونوں بالیاں روتی رہی آگ نے ماتم کیا اور لکڑیاں روتی رہی ہائے کیسا تھا ستم گئے کہ تماچے کا سے گر گئی تیورا کہ خود ملتے پیمبر خاک پہ گر گئی تیورا کہ خود ملتے پیمبر خاک پہ اور زمین پہ گر کے دونوں بالیاں روتی رہی آگ نے ماتم کیا اور لکڑیاں روتی رہی غربت زہرا پہ ٹوٹی پسلیاں روتی رہی آگ نے ماتم کیا اور لکڑیاں روتی رہی غربت زہرا پہ ٹوٹی قتل امت نے کیا جب محسن مظلوم کا خون لاحق دیکھ کے بے خطا معصوم کا خون لاحق دیکھ کے بے خطا معصوم کا خون کے آنسو شفاق کی سرخیاں روتی رہی آگ نے ماتم کیا اور پسلیاں روتی رہی غربت زہرا پہ ٹوٹی پسلیاں روتی رہی آگ نے ماتم کیا اور لکڑیاں روتی اے رضا لے جا رہے تھے جب علی کو اہل شے اے رضا لے جا رہے تھے جب علی کو اہل شے پیچھے پیچھے دوڑتی تھی بلتے شاہ بہروبے پیچھے پیچھے دوڑتی تھی بلتے شاہ بہروبے ایسا منظر تھا گلے کی رسیاں روتی رہی آگ نے ماتم کیا اور لکڑیاں روتی رہی بلتے زہرا پہ ٹوٹی طاہرہ سیدہ طاہرہ سیدہ طاہرہ سیدہ طاہرہ سیدہ طاہرہ سیدہ
تنگ گلیاں ہے نانا تنگ گلیاں ہے نانا تنگ گلیاں ہے نانا تنگ گلیاں ہے نانا تنگ گلیاں شام دیاں ہے شام دیاں میں وچ دربار تے جاواں گی تیرا اسلام بچاواں گی نانا تنگ گلیاں ہے نانا تنگ گلیاں شام دیاں ہے نانا تنگ گلیاں میں داتری پاک رسول دیاں میں بچڑی پاک بطول دیاں ماں جائی حسن حسین دیاں لنج امل بلیل دا چین دیاں مینوں جعفر تیار دیاں مینوں جعفر تیار دیا سیدین تو بچڑے واہر دیاں دی ہس دے پاک ہے دی ہس دے پاک امام دیاں امام دیاں جڑکی تے کول نبھاواں گی تیرا اسلام ہم بچاواں گی نانا تنگ گلیاں ہے نانا تنگ گلیاں ہے نانا تنگ گلیاں ہے نانا تنگ گلیاں شام دیاں ہے شام دیاں میں وچ دربار تے جاواں گی تیرا اسلام بچاواں گی نانا تنگ گلیاں ہے نانا تنگ گلیاں دسن قسم کھاوے تیری امت نانا شام دے وچ چاہے ظلم دے پتھر برساوے کھڑی رانگی ساتھ کے در پہ میں پوے شام تو شام ہو جاوے نہیں اجڑن دا مینوں غم کوئی بس ویر تیرا بچ جا میں لونگ رداواں گی سر لنگے شام چ جاواں گی میں وچ دربار شرابی دے جا حق دی گال سناواں گی بچ جاوے دل تیرا نانا ہو بچ جاوے نہیں پیدے دی پرواہ نانا تیرا بلوا ہے نہیں فکرا بلوا آمدیاں ہے آمدیاں میں وچ دربار دے جاواں گی تیرا اسلام بچاواں گی نانا تنگ گلیاں ہے نانا تنگ گلیاں ہے نانا تنگ گلیاں ہے نانا تنگ گلیاں وچ شام دے پاوے شام ہووے لکھ ظالم لال کلام ہووے پانچ ورے دروازے تے مینڈا اٹھ پیر قیام ہووے پڑھیا خطبے بازاراں وچوں پڑھسا خطبے بازاراں وچ ان شامیاں بد کرداراں وچ نہیں فکرا کنوا ہے نہیں فکرا بلوا آمدیاں ہے آمدیاں میں وچ دربار تے جا اللہ
رسول الله السلام عليكم ورحمة الله جميعا سلام الله أبدا ما بقيت ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين ولا علي بن الحسين ولا أولاد الحسين ولا أصحاب الحسين. السلام عليكم من شهداء كربلاء وسيدان كربلاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم خص عن دول ظالم البيان وابدأ به أولا والثاني والثالثة والرابعة ومن يزيد خامسا ومن عبد الله بن زياد وابن مرجان وعمر بن سعد وابن سفيان وآل زياد وآل مروان يوم القيامة. السلام عليكم غريب الغرباء. السلام عليكم الضعفاء الفقراء. السلام عليكم بشموس يعني النفوس يا أيها المأمون بعقد الدروس. السلام عليكم سلطان العرب والعجم يا مغير شية الزوار في يوم الجزاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم يا مولانا يا صاحب الزمان. الامان 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 من فتنة الزمان من شر الشيطان. السلام عليكم يا شريك القرآن. السلام عليكم يا زر الإيمان. السلام عليكم هذا أجر الله تعالى فرجك وحفظك وأجر من ذلك من صالح محبك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وعلى